الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کے مقام پر ہرگز نہ پہنچ سکو گے جب تک کہ تم اللہ کے لیے وہ چیز خرچ نہ کرو تحبون، جس سے تم محبت کرتے ہو، جو تمہاری سب سے پسندیدہ چیز ہے۔ جب تک وہ اللہ کے لیے خرچ نہ کرو تب تک تم نیکی کے ایک خاص مرتبہ پر نہیں پہنچ سکتے۔ اور میں جو کچھ بھی تم خرچ کرو اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے، اللہ کے علم میں۔ انسان دل میں جو مرضی نیت رکھے تو اللہ تعالیٰ اس نیت کو جان لیتے ہیں۔ اسی لیے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ انسان کی باڈی میں مختلف وینز ہیں، اور جو شہ رگ ہے، جو مین آرٹری ہے، یہ انسان کی یعنی لائف ڈیپینڈنٹ وین ہے۔ شہ رگ خدا نخواستہ ڈیمیج ہو جائے تو جو بلیڈنگ ہوتی ہے اس سے موت واقع ہو جاتی ہے، یہ بڑی اہم ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے، نزدیک ہے۔ یعنی تم یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ تمہارے اندر جو چل رہا ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے قربانی کرنا اسلام کی یہ ایک روح ہے۔ عبادات کے بعد 5 فرائض ہیں، توحید ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ ان کے بعد جو اسلام کی روح ہے، جو ایسنس ہے، وہ اللہ کے لیے بہترین اور محبوب چیز کا قربان کرنا، یہ اسلام کی روح ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے وہ محبت ہے جس کا ٹیسٹ اللہ تعالیٰ بھی وقتاً فوقتاً لیتے رہتے ہیں، اور اللہ کے چاہنے والے خود اس پر عمل کرتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا سب سے بہترین اور آسان طریقہ بھی ہے کہ آپ کو جس چیز سے محبت ہو، جو چیز آپ کو سب سے اچھی لگ رہی ہو، وہ اللہ کے لیے قربان کر دیں۔ اب اس میں چیزیں بھی آ جاتی ہیں، اشیاء بھی آ جاتی ہیں، جذبات بھی آ جاتے ہیں۔ جذبات میں وہ لوگ، وہ رشتے جو ہمیں بہت محبوب ہوتے ہیں، اللہ کے لیے اس میں قربانی دینا۔ اس کا کیا مطلب ہے انشاءاللہ اس کو تفصیل سے عرض کریں گے۔ رمضان مبارک کے بعد جو اگلی بڑی عبادت ہے، جو اس کے تھوڑے سے ہی فاصلے کے بعد مسلمانوں پر آ جاتی ہے، وہ حج کا فریضہ ہے۔ اور رمضان مبارک کے اندر جسمانی تیاری بھی اس لیے کروائی گئی، جہاں اور مقاصد ہیں۔ ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو لوگ حج کے لیے آئیں گے تو ضروری تو نہیں ہے ہر بندہ مکہ میں رہائشی ہو یا حجاز میں یا مدینہ منورہ کا رہنے والا ہو۔ ظاہری بات ہے پوری دنیا سے لوگ حج کرنے کے لیے پہنچتے ہیں، تو اس سفر کے اندر بڑی مجاہدہ، قربانی، سیکریفائس دینی پڑتی ہے، اور بڑے ہی مشقت کا سفر ہوتا ہے۔ حج نام ہی مشقت کا ہے۔
تو رمضان مبارک کے اندر ایک تیاری اس کی بھی کروائی گئی کہ آپ فزیکلی بھی تیار ہو جائیں حج کے لیے. مینٹلی تو بندہ نیت کر لیتا ہے, فزیکلی بھی تیار ہو جائیں. اور جو قربانی ہم اللہ کے لیے دیتے ہیں, اس قربانی کے اندر جب بندہ حج کے سفر پہ نکلتا ہے تو بہت ساری چیزیں آٹومیٹکلی قربان کرنی پڑتی ہیں. مثلا انسان کو اپنا گھر عزیز ہوتا ہے. آپ دیکھیں انسان سارا دن سفر میں, کام کاج میں, کہیں بھی پھرتا رہے, اور جب رات کو وہ اپنے گھر پہنچتا ہے تو چھوٹا سا ہی گھر کیوں نہ ہو, جھگی نما گھر بھی کیوں نہ ہو, جو سکون اس کو گھر پہنچ کے ملتا ہے نا, اس کو دوسری جگہوں پہ نہیں ملتا. تو حج کے سفر میں گھر کی قربانی دینی پڑتی ہے, گھر سے دور جانا پڑتا ہے. پھر گھر والوں کی قربانی, یعنی قربانی سے مراد کہ ان سے دوری اختیار کرنی پڑتی ہے. اب ہر بندہ تو فیملی سمیت حج نہیں کر سکتا, لوگ افورڈ نہیں کر پاتے, تو گھر والوں سے دور جانا پڑتا ہے. حالانکہ گھر والے بھی ایک سکون کا ذریعہ ہیں کہ آپ کہیں بھی پھرتے رہیں, کہیں بھی دوستوں کی محفل میں رہیں, گھر پہنچ کے گھر والوں سے ملاقات کر کے ان پر ایک نظر ڈال کے بھی انسان کو سکون ملتا ہے. جس میں ماں باپ ہیں, بیوی ہے, بچے ہیں, تو انسان کو ایک سکون ملتا ہے کہ سب خیر و عافیت سے, ان سے بھی دوری اختیار کرنی پڑتی ہے. مال سے انسان کو محبت ہوتی ہے, کتنی محنت سے, مشقت سے ایک ایک روپیہ اکٹھا کرتا ہے, اور حج کے سفر میں اس کو مال تو بھر خرچ کرنا پڑتا ہے. جیسے بھی جائے, ہوائی جہاز سے جائے, بحری جہاز سے جائے, بعض لوگ بائی روڈ جاتے ہیں, تو مال تو بہرحال خرچ ہوگا. تو اس کے اندر مختلف طرح کی قربانیاں انسان کو دینی ہوتی ہیں. اپنی ذات, اپنا آرام قربان کرنا پڑتا ہے. بھئی آپ سفر پہ جاتے ہیں تو سفر کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ قطعۃ من النار ہے, یعنی جو سفر ہے اٹ سیلف یہ ایک آگ کا شعلہ ہے. اور ہم نے اپنے استاد جی سے پوچھا کہ استاد جی تو پرانے وقتوں کی بات ہوگی, ابھی تو سفر بہت کمفرٹیبل ہو گئے, جہاز جو ہے وہ ایئر کنڈیشن ہوتے ہیں, ویٹنگ ہال ایئر کنڈیشنڈ ہوتے ہیں, بڑا آرام دہ سفر ہوتا ہے. انہوں نے کہا جتنا مرضی آرام دہ ہو, آپ دیکھیں مسافر جب سفر سے گھر واپس آتا ہے نا, جو سکون کی کیفیت گھر میں ہوتی ہے اس کو سفر میں نہیں ہوتی. ہم نے کہا یہ بات تو درست ہے. جو لوگ حج عمرہ کرنے جاتے ہیں, بعض کا تو ان کے اپنے گھر میں اے سی نہیں ہوتا, لیکن جو ہوٹل ہوتا ہے اس میں اے سی ہوتا ہے. اپنے گھر میں اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھی ہوتی ہے, ہوٹل میں لفٹ لگی ہوتی ہے. یعنی سہولیات ہوٹل میں زیادہ ہوتی ہیں, لیکن جو سکون اس کو گھر میں آ کے ملتا ہے نا, وہ اس کو کہیں نہیں ملتا. تو یہ بات درست ہے کہ کچھ نہ کچھ مشقت, کچھ نہ کچھ تکلیف سفر میں باہر ہوتی ہے. کسی کے لیے کم ہوتی ہے, کسی کے لیے زیادہ ہوتی ہے. پھر گھر جیسا لذیذ اور پاکیزہ کھانا نہیں ملتا. بعض کا آرام کرنے کے لیے اس طرح سے جو آپ کے اپنے بستر کی آپ کو عادت ہوتی ہے, بعض لوگوں کو اپنے تکیے کی عادت ہوتی ہے, وہ چیز نہیں ملتی. بعض لوگوں کو ٹوائلٹ شیئرنگ ملتا ہے, وہ اس پہ کمفرٹیبل نہیں ہوتے. مطلب کئی طرح سے دیکھا جائے تو بہرحال قربانی تو ہے. تو سفر اٹ سیلف کرنا یہ ایک تکلیف دہ عمل ہے. تو یہ تکلیف کس وجہ سے ہے حج کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو لن تنالوا البر حتی تنفقوا, جب تک کہ تم نیکی کے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم وہ چیز قربان نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے. تو انسان کو اپنا گھر محبوب ہوتا ہے, گھر والے محبوب ہوتے ہیں, اپنا مال محبوب ہوتا ہے, اپنا آرام محبوب ہوتا ہے, اور جو جذبات ہیں محبت کے وہ محبوب ہوتے ہیں, اور جسم کا آرام انسان کو محبوب ہوتا ہے. یہ سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے ایک حج کے نام پر. تو حج اس لیے کوئی چھوٹی عبادت نہیں ہے. عبادات ویسے دو طرح کی ہیں جتنی بھی عبادات اسلام میں ہیں. ایک وہ عبادت جو جسمانی ہے, جس میں آپ کو صرف جسمانی مشقت کرنی, جیسے نماز پڑھنی ہے, آپ کا 1 روپیہ نہیں لگتا, لیکن جسمانی قربانی ہوتی ہے کہ آپ اٹھتے ہیں, وضو کرتے ہیں, مسجد جاتے ہیں, یا خواتین اپنے کام کاج کو چھوڑتی ہیں, گھر میں نماز پڑھتی ہیں, فرائض ہیں, سنتیں ہیں. تو یہ جسمانی عبادت ہوئی. اسی طرح آپ روزہ رکھتے ہیں تو پھر آپ کا 1 روپیہ اسپینڈ نہیں ہوتا, اور آپ جو ہیں وہ بس کھانے پینے سے رک جاتے ہیں,
اور جو باقی شرعی پابندیاں ہیں وہ آپ پر لاگو ہو جاتی ہیں. آپ نے بھوکا پیاسا رہنا ہے بظاہر, تو اس میں بھی آپ کا مال خرچ نہیں ہوتا. ایک عبادت ہے زکوٰۃ. اب زکوٰۃ کے اندر آپ کا جسم استعمال نہیں ہوتا, یعنی آپ نے کوئی 4 8 10 نفل نہیں پڑھنے اور کہیں یعنی طواف نہیں کرنا, فزیکلی کچھ نہیں کرنا, بس جیب سے کچھ پیسے نکال کے نصاب کے مطابق جو بنے وہ آپ نے ادا کر دینے. تو پہلی عبادات جو بتائیں وہ جسمانی تھیں, زکوٰۃ صدقہ وغیرہ یہ مالی عبادات. حج ان دونوں کا کمبینیشن ہے, یہ جسمانی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے. اس میں انسان کا مال بھی لگتا ہے اور انسان کی جان بھی لگتی ہے, اس لیے بھی یہ اس کی فضیلت افضلیت زیادہ ہے. اور چونکہ حج ایک مشقت والا عمل ہے اس لیے اللہ نے اس کو زندگی میں ایک مرتبہ فرض فرمایا, ونس ان اے لائف ٹائم فرض ادا ہو جائے گا. اس کے بعد آپ جیسے حدیث میں آتا ہے کثرت سے حج عمرہ کیا کرو, اس کی بڑی فضیلت ہے. اور حج کی خاص طور سے حج کی یہ فضیلت کہ جو بندہ حج کے تمام ارکان کی رعایت رکھے اور اللہ کی رضا کے لیے حج کرے تو جب وہ واپس لوٹتا ہے حج سے تو ایسا ہوتا ہے جیسے آج پیدا ہوا, جیسے نیو بورن بیبی ہوتا ہے, اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا. تو یہ حج کی فضیلت ہے. تو جو لوگ اس بارے میں فکر مند ہوتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں ایسے گناہ کر چکے ہیں صغیرہ اور کبیرہ, اور ان کے اوپر ایک ندامت اور افسوس ہے اور توبہ استغفار بھی کرتے ہیں, تو میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ توبہ استغفار کے اسباب میں ایک سبب حج کرنا ہے, کہ حج کرنے سے الحمدللہ انسان کے صغیرہ گناہ تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے معاف ہو جاتے ہیں, کبیرہ نیت کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں. تاہم یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں, حقوق العباد ہرگز معاف نہیں ہوتے. وہ لوگوں سے معافی مانگنی پڑے گی, ان کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے, پھر ادا ہوگا. حقوق العباد کا ایک سادہ سا اصول ہے, کوئی نیکی کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کو آپ کریں اور حقوق العباد ادا ہو جائیں, کوئی ایسا عمل نہیں. مثلا آپ ساری رات فرض پڑھتے رہیں, نفل پڑھتے رہیں, تہجد پڑھتے رہیں, جو لوگوں کے حقوق مارے ہوئے نا وہ ادا نہیں ہوں گے. یہ کنفیوژن ہوتی ہے. بعض لوگ اس لیے بھی ہر سال حج کر لیتے ہیں کہ انہوں نے اپنی دکان میں کئی لوگوں کو دھوکہ دیا ہوتا ہے, کئی گاہکوں کے ساتھ گڑبڑ کی ہوتی ہے, اور ذہن میں یہ بات ہوتی ہے علم کی کمی کی وجہ سے کہ بس ہم نے حج کر لیا اور ایسے ہی جیسے ماں نے آج جنا ہے, اب سارے گناہ معاف ہو گئے, اب نیا کھاتا کھل گیا, حج کے بعد پھر نئے سرے سے دھوکہ دینا شروع کر دیا. یہ بالکل اس کو سمجھ لیں کہ حج کرنے سے بھی حقوق العباد ہرگز ادا نہیں ہوتے. جس کو دھوکہ دیا ہے, جس کا پیسہ مارا ہوا ہے, جس کی زمین ماری ہے, جس کی وراثت دبائی ہوئی ہے, جب تک اس کو ادا کر کے اس سے معافی نہیں مانگیں گے وہ ادا نہیں ہوگا. کیونکہ یہ تو اللہ کی عبادت ہے نا, نماز پڑھنا اللہ کی عبادت ہے, زکوٰۃ دینا اللہ کی عبادت ہے, روزہ رکھنا اللہ کی عبادت, حج کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے, اس سے حقوق العباد ادا نہیں ہوں گے. اچھا, اور تو اور شہید کا ہم نے کتنا اجر سنا ہے, کتنے فضائل سنے, بہت زیادہ کثرت سے آتا ہے قرآن میں بھی حدیث میں بھی. شہید کے بارے میں واضح حدیث ہے کہ شہید کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں الا الدین, یہ الفاظ ہیں حدیث, سوائے دین کے. دین کہتے ہیں وہ لائبلٹیز جو کسی کے سر پر ہوتی ہیں. دین ایک بڑا وسیع لفظ ہے, اس میں صرف قرض نہیں آتا اور ہر قسم کی لائبلٹی. مثال کے طور پہ لائبلٹی سمجھیں آپ نے پورا مہینہ بجلی استعمال کی, اب مہینے کے بعد بل آیا, یہ آپ کے اوپر لائبلٹی, آپ نے استعمال کر لی ہے, اب آپ نے پے کرنا ہے اس کو. اسی طرح دوسرے اخراجات جو بل آپ آتے ہیں وہ آپ سروسز یوز کر چکے ہیں. آپ ایک کرائے کے مکان میں رہتے تھے, پورا مہینہ آپ نے اس مکان کو استعمال کر لیا, تو اب اس کا کرایہ آپ کا جب ڈیو ہو گیا تو یہ لائبلٹی ہے آپ کے اوپر. اب اس سے فرار یا اس میں ڈاج دینا یا دھوکہ دینا, یہ اس سے کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو, یہ آپ کے سر پر رہے گا. شہید ہونے والے کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, مگر یہ جو دین ہے نا یہ شہید کے سر پہ بھی رہتا ہے. اب آپ بتا دیں, اس لیے یہاں سے حقوق العباد کی ویلیو کا اور اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے. حقوق العباد ایک ہی طریقے سے معاف ہو سکتے ہیں کہ اس بندے سے جا کے معافی کروائیں, اور وہ بھی دل سے معاف کریں, ایسا نہ پریشرائز کریں. بعض کا چھوٹا ہوتا ہے کوئی, تو جیسے مثال کے طور پہ کسی ماں نے وراثت دبا لی ہے بچوں کی, ہوتا ہے آج کل یہ بڑا عام ہو گیا, تو
وہ پتہ نہیں قربانی والی مائیں کہاں چلی گئی وہ جو ہم قصوں میں سنتے ہیں پڑھتے ہیں، ابھی تو آرام سے دبا لیتی ہیں مائیں، بچوں کا، بیٹوں کا، بیٹیوں کا حق مار لیتی ہیں۔ اب مثال کے طور پہ ماں ہے نا بڑی، اب وہ ہر ملاقات پہ کہتی ہے مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ اب بچہ ہے، چھوٹا ہے، یعنی بالغ ہو چکا ہے لیکن ہے تو بیٹا یا بیٹی، اب وہ ظاہراً کیا کہے ماں کو کہ ہم نہیں معاف کرتے، اس سے معافی نہیں ہوتی۔ اسی طرح بعض لوگ جو کہتے ہیں نا جی وہ حق مہر لکھوا دیا 3 لاکھ روپے، 5 لاکھ روپے، برادری میں ناک رکھی نا، اتنا بڑا حق مہر رکھوایا اور جا کر پہلی رات میں ملاقات کی اور کہا مجھے معاف کر دو، بالکل معاف نہیں ہوتا۔ علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی خاوند اپنی بیوی سے کہے مجھے حق مہر معاف کر دو اور وہ منہ سے کہہ بھی دے معاف کیا تو معاف نہیں ہوتا۔ علماء بھی تو سوچ سمجھ کے فتویٰ دیتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ آج کل کیسے بلیک میل کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی معافی کی کوئی صورت نہیں ہے، ایک صورت وہ بھی اگر خود بخود بن جائے، اس کو معافی تو نہیں کہتے، اس کو بھی ادائیگی کہتے ہیں۔ خاوند ہے، خاوند نے حق مہر جو طے کیا وہ ادا کر دیا، بیوی نے رکھ لیا، اب خاوند فارغ ہو گیا، میں نے دے دیا حق مہر۔ بیوی نے خود اپنے طور پہ سوچا کہ بھئی سارا کچھ تو میرے لیے کر رہا ہے، جو گھر کے حالات ہیں میرے سامنے ہیں، کوئی فاقہ آیا ہوا گھر میں، کوئی بجلی کا بل رہتا ہے تو میرے سامنے ہی ہے سارا کچھ۔ اب وہ اپنی خوشی اپنی مرضی سے بغیر کسی پریشر کے وہ پیسے خاوند کو ادا کرے گی، تو یہ حق مہر معافی نہیں ہوئی، حق مہر ٹرانسفر ہوا، خاوند نے بیوی کو دیا جو ڈیسائیڈ کیا تھا، اب بیوی نے اپنی مرضی سے واپس اس کو ہبا کر دیا، اس کو گفٹ کر دیا، پھر ملکیت ٹرانسفر ہو گئی، تو یہ حق مہر کا واپس کرنا یا معاف کرنا نہیں ہوا۔ تو یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ اس طرح سے حق مہر ادا نہیں ہوتا۔ اسی طرح حق مہر، سب سے اچھا حق مہر حدیث میں آتا ہے وہ ہے جو یعنی فوراً ادا کر دیا جائے، معجل، جلد از جلد، زندگی کا پتہ نہیں۔ تو انسان سوچتا ہے کہ میں نے دنیا میں کسی کا لینا دینا نہیں ہے، لوگ کہہ بھی دیتے ہیں کہ جی میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور شکر ہے میں نے بڑی اچھی زندگی گزاری، میں نے کسی کا لینا دینا نہیں، اور بیوی کا حق مہر اس نے ادا کرنا ہوتا ہے۔ اس کو نہیں پتا آخرت میں جو میرے خلاف کٹہرے میں کھڑے ہوں گے اس میں سب سے پہلے بیوی ہوگی، اس نے حق مہر ادا نہیں کیا۔ تو اس لیے حقوق العباد کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اللہ کی عبادات اپنی جگہ وہ حقوق اللہ ہیں، اور حقوق العباد وہ بندوں کے حقوق ہیں، اور اس میں اللہ رب العزت نے معاملہ سیدھا سیدھا کر دیا کہ بندوں کے حقوق کی معافی بندوں سے ہی ہوگی، چاہے دنیا میں ہو چاہے آخرت میں ہو، اللہ تعالیٰ بیچ میں نہیں آئیں گے، بندے سے معافی مانگ لو جا کے، حق لینے والے کھڑے ہوئے ہیں۔ اب آپ بتائیے، اچھا دنیا میں تو جیسے کسی نے مثال کے طور پہ کسی کے پیسے مارے، اللہ نے اس کو کہیں اور سے ادا کر دیا، اللہ تعالیٰ نظام تو چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی بھول بات تھوڑی گئے ہمیں، ایسا ہی ہوتا ہے، ایک بندہ حق مار لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو کسی اور جگہ سے اس سے دگنا ادا کر دیتے ہیں، اس کی گاڑی تو چل پڑتی ہے۔ اب اس کو دنیا میں ایز سچ ضرورت نہیں ہے، اور جو حق مارنے والا ہے وہ بھی دیکھتا ہے یار یہ تو ٹھیک ٹھاک امیر ہے، اس کو کیا ضرورت ہے میرے جو میں نے پیسے مارے تھے، 50,000 میں نے لے لیے تھے، نہیں دیے تو کیا ہوا، تو گاڑیوں میں پھرتا ہے، بڑی کوٹھی ہے، اس کو کیا ضرورت ہے۔ اچھا دنیا میں اگر یہ اس سے جا کے معافی مانگے تو بہت ممکن ہے وہ کہ یار چھوڑو 50,000 چھوٹی سی رقم ہے، چھوڑو معاف کیا۔ آخرت میں ایسا نہیں ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت میں ایک ہی کرنسی ہے اور وہ نیکی ہے، اور وہاں ہر شخص کو اس کی ضرورت ہوگی، ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، ایک ایک نیکی۔ وہاں جب اس کو پتہ چلے گا نا کہ جناب آپ کا کچھ حق فلاں کے سر پر ہے اور وہ نیکیاں آپ کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہو سکتی ہیں، آ سکتی ہیں، ٹرانسفر ہو سکتی ہیں، وہ بندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہاں کوئی اس کا ظرف تنگ ہو گیا ہے یا وہ کنجوس ہو گیا ہے، وہاں مسئلہ سیدھی سیدھی آگ ہے کہ اگر ایک بندے کی نیکیاں کم ہوئی اور اس وقت وہ بڑا سخی بنے کہ ہاں میں نے فلاں کو بھی معاف کیا، فلاں کو معاف کیا، جب ترازو پہ جائے گا تو ممکن ہے اس کی اپنی نیکیاں کم ہو، اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے، یہ خوف ہوگا۔ اس وجہ سے دنیا میں تو وہ شاید معاف کر دے، آخرت میں وہ معاف بالکل نہیں کرے گا۔ اس لیے حقوق العباد کا چیپٹر بہت نازک ہے۔ کسی کے ساتھ اولاد نے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کر لی، قرآن میں آتا ہے اف کا لفظ ہے، اچھا آپ کو پتہ ہے اف کسی ہر زبان میں اف جو ہے نا اف ہی ہے، چونکہ یہ ایک جیسچر ہے، یہ لینگویج کا ورڈ نہیں ہے۔ جیسے تکلیف میں انسان ہائے کہتا ہے، اب یہ کوئی لینگویج نہیں ہے، یہ ایک جیسچر ہے، درد کا اظہار ہے۔ اف ایک جیسچر ہے، تو ماں باپ کو اف تک نہ کرو،
تو جو اف سے بھی زیادہ آنکھیں دکھاتے ہیں ماں باپ کو، اور کسی بات پہ کام کہہ دی تو کہا کیا ہے ابھی تو میں نے کام کیے، پھر کام کہہ دیے۔ اب جتنے الفاظ جو تنگی کے ہیں جس سے ماں باپ کو تکلیف ہو، وہ سارے الفاظ اس اف لفظ کے انڈر آتے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف میں اف نہیں کہتا باقی جو مرضی کر لیتا ہوں، نہیں نہیں نہیں، یہ تو ایک لفظ، ایک جیسچر بتا دیا، تنگی کا اظہار کہ یہ بھی ماں باپ کو نہیں کرنا۔ اب اف یا اس جیسے یا اس سے بڑے الفاظ بولے، اب یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ اب اگر معاف نہ کیا، اللہ، صحابی رسول، صحابہ کا کتنا درجہ ہے، ایک صحابی رسول ہے، آخری وقت ہے، جان نہیں نکل رہی، تکلیف کے عالم میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیمارداری کے لیے گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ ان کا آخری وقت آ چکا ہے، لیکن جان نہیں نکلتی، جان نہیں نکلتی، تکلیف میں۔ دیکھیں، ایک ہماری زندگی ہے نا، ایک ہماری لائف ہے، ایک ہماری موت ہے، اس کے درمیان میں ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہے جس کو وقت نزاع کہتے ہیں، جس وقت انسان اس لائف سے آخرت کی طرف ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ٹرانزیشن فیز جو ہے نا، یہ بہت پینفل ہوتا ہے، اور اللہ اپنے نیک بندوں کے لیے اس کو اتنا آسان کر دیتے ہیں کہ ایک لمحہ پہلے وہ اس دنیا میں ہوتے ہیں، اگلے لمحے وہ آخرت میں ہوتے ہیں، اتنی جلدی اللہ ان کا معاملہ کر دیتے ہیں، تو تکلیف نہیں ہوتی۔ تو وہ صحابی رسول ہیں، لیکن وہ انتہائی پین میں ہے اور جان نہیں نکل رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، نگاہ نبوت نے پہچان لیا کہ کیا معاملہ ہے، تو فرمایا اس کی والدہ کو بلاؤ۔ ان کی والدہ کو بلایا گیا تو کہا کہ دیکھو، اس نے آپ کے ساتھ زندگی میں معاملات کیے، ظاہری بات ہے بد اخلاقی کے معاملات کیے، تو اب یہ اس حالت میں ہے کہ یہ تڑپ رہا ہے، اس کی جان نہیں نکلتی، آپ اس کو معاف کر دیں۔ اب سوچیں اس ماں کا کتنا دل دکھا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں معاف کر دیں، اور وہ کہتی ہے رسول اللہ میں نہیں معاف کرتی۔ اللہ، کتنی تکلیف دی ہوگی ماں کو کہ ماں جو ہے وہ کہتی ہے کہ میں نہیں معاف کرتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ترغیب دی، لیکن ماں کا دل اتنا بری طرح سے زخمی تھا اپنے بیٹے کی طرف سے، اس نے کہا میں معاف نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ اس کو معاف نہیں کریں گی، یہ اسی حالت میں مر گیا، یہ جہنم میں جائے گا، چلو ہم اس کو دنیا میں بھی آگ میں ڈال دیتے ہیں۔ کہا بلال جاؤ لکڑیاں لے کر آؤ، اس کو آگ لگا دیتے ہیں۔ اللہ، اب جب والدہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سنجیدہ ہیں اور بلال سر لکڑیاں لینے چلے گئے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو واقعی آگ جلا کر میرے بیٹے کو آگ میں، انہوں نے کہا نہیں میں یا رسول اللہ معاف کرتی ہوں۔ جیسے انہوں نے یہ کہا تو صحابی ہیں، ان کی جان نکل، کلمہ پڑھا اور جان نکل گئی۔ تو یہ اتنا اہم معاملہ ہے حقوق العباد، اس کو ہلکا بالکل نہ لیں۔ تو میں بات تو خیر حج کی چل رہی تھی کہ حج اتنی فضیلت والی عبادت، اتنا بڑا فرض، مگر یہ سوچ لینا کہ میں نے حج کر لیا اب اگلے پچھلے سارے صاف ہو گئے، یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے، اس کو درست کر لیں۔ حقوق العباد ہرگز معاف نہیں ہوتے۔ شہید اپنی جان اللہ کے لیے قربان کرتا ہے، اس کے بھی جو دین ہیں، جو لوگوں کے ساتھ معاملات گیو اینڈ ٹیک کے، معاف نہیں ہوتے۔ اس لیے اول تو کسی کے ساتھ گڑبڑ کرے ہی نہیں، اور اگر گڑبڑ ہو گئی ہے تو اس گڑبڑ کو اب ٹھیک کر لیں۔ گڑبڑ عموماً دو ہی طرح کی ہوتی ہے، یا مال کی ہوتی ہے یا اخلاقیات کی ہوتی ہے۔ تو مال کی گڑبڑ کی ہے تو مال واپس کریں اور معافی پھر بھی مانگیں، کیونکہ پتہ نہیں آپ نے اس کا حق کتنے سال سے مارا ہوا ہے۔ معافی اس بات کی ہے کہ بھی کئی سال سے آپ کا حق میں نے روک کے رکھا، اب میں واپس کرتا ہوں اور ساتھ معافی بھی مانگتا ہوں۔ اور اگر خالی اخلاقیات کے معاملات ہیں تو وہ پھر ویسے اس سے معافی مانگ کے اس کو راضی کریں۔ تو یہ انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے۔ تو ویسے اصول یہ ہے، اسلام کی روح یہ ہے کہ اللہ کے لیے جو بہترین چیز ہے، جو سب سے زیادہ محبوب ہے، اس کو ہم قربان کریں اللہ کی رضا کے لیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام حابیل تھا، ایک کا نام قابیل تھا، اور اس وقت میں چونکہ دنیا میں افزائش اور آبادی کا سلسلہ بڑھنا تھا، چونکہ ہم سب انسان انہی کی اولاد ہیں، تو شریعت جو ہے یہ رولز ریگولیشنز کا نام ہے، اصولوں کا نام ہے۔ تو اب تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر
جو اصول ہیں یہ ہے کہ انسان اپنی سگی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا، حرام ہے. اور جتنے محرم رشتے ہیں، ان کو کہتے محرم ہیں، وہ اسی لیے محرم ہے کہ یہ حرام کر دیے گئے، ان کے ساتھ کبھی بھی انسان کا نکاح نہیں ہو سکتا. چاہ دیکھیں، لیکن اس زمانے میں چونکہ آبادی دنیا کے اندر بڑھنی تھی، ان کی شریعت کا اصول یہ تھا، اللہ کا نظام بھی ایسا تھا کہ جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، لڑکا لڑکی پیدا ہوتے تھے ایک ٹائم میں. اور آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق جو جڑواں بچے لڑکا لڑکی پیدا ہوتے تھے وہ بہن بھائی شمار ہوتے تھے. اور اگلے وقت میں نیکسٹ جو کپل پیدا ہوتا تھا لڑکا لڑکی، تو اس لڑکے کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ، اس لڑکی کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ. یہ اصول تھا ان کے زمانے میں. تو حابیل پیدا ہوا ایک لڑکی کے ساتھ، قابیل پیدا ہوا ایک لڑکی کے ساتھ. اب اصول کے مطابق قابیل کا نکاح اس لڑکی سے ہونا تھا جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اور حابیل کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ ہونا تھا جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی. لیکن ایک لڑکی خوبصورت تھی، ایک ذرا کم ہوگی. تو قابیل نے کہا کہ نہیں، میں اس لڑکی سے نکاح نہیں کروں گا، میں اس لڑکی سے نکاح کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی. اس شریعت کے مطابق وہ اس کی بہن بنتی تھی. اس نے کہا کہ نہیں، میں اس اصول کو نہیں مانتا، میں اسی سے نکاح کروں گا. اب آدم علیہ السلام نے سمجھایا کہ بھئی یہ نہیں ہو سکتا، اصول کی خلاف ورزی ہے. بہرحال آدم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا تم لوگ نا اللہ کے اپنی قربانی اور صدقہ پیش کرو، تو اللہ تعالیٰ پھر جس کے حق میں فیصلہ کریں گے اس کے بارے میں غور کریں گے. یہ نہیں تھا کہ ہم شریعت کو توڑ دیں گے، کہا کہ اللہ کے راہ میں صدقہ دو. اب یہی کہ اللہ کے راہ میں وہ چیز دو جو سب سے محبوب ہے. اللہ کی شان دیکھیں، جو حابیل تھا نا وہ بکریوں والا تھا، اس کے پاس ریوڑ تھے. تو جب اس کو پتہ چلا کہ میں نے اللہ کے راہ میں صدقہ دینا ہے، اللہ کو اپنا مال پیش کرنا ہے، تو روایات میں آتا ہے کہ وہ اپنے ریوڑ میں گھس گیا اور ایک ایک جانور کو ٹٹول کے دیکھنے لگا. جو سب سے زیادہ خوبصورت جانور تھا نا اس نے اس کو پکڑ لیا. جانوروں کے اندر عموماً خوبصورت وہ ہوتا ہے جو ذرا موٹا تازہ فروا، یہ اچھے جانور کی، خوبصورت جانور کی علامت ہوتی ہے. بعض کا کلر بھی ہوتا ہے. تو اس نے وہ جو سب سے خوبصورت جانور اس کے ریوڑ میں تھا نا، تو وہ اس نے پکڑا اور وہ اس نے جا کر جنگل میں ایک جگہ باندھ دیا. اس زمانے میں اللہ کی راہ میں مال دینے کا طریقہ کار یہ تھا کہ جو چیز آپ اللہ کی راہ میں دینا چاہیں اس کو آپ جنگل میں ایک جگہ پر متعین تھی وہاں جا کر رکھ دیتے. اگر تو دینے والا مخلص ہوتا، اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہوتا، اس میں کھوٹ نہ ہوتا اور وہ مال بھی حلال ہوتا، تو آسمان سے آگ آتی اس کو جلا دیتی، یعنی وہ مال اللہ نے اٹھا لیا. اور اگر آگ نہ آتی اس کا مطلب ہے اللہ نے اس مال کو رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا. اب یہ معاملہ بھی ایسا تھا کہ پردہ بھی نہیں رہتا تھا کسی کا. اب کسی نے اگر بغیر اخلاص کے وہاں پہ رکھا اور اس کے مال کو آگ نے نہیں جلایا تو سارے علاقے کو پتہ چلتا تھا اس کا مال اللہ نے قبول نہیں کیا. تو اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پردہ ڈال دیا. اب تو کوئی بندہ فیس بک میں تصویر کے لیے مال دے، دنیا کو دکھانے کے لیے، تبذیر کے لیے، نمائش کے لیے دے، پتہ ہی نہیں چلتا. لینے والا لے کے چلا جاتا ہے، وہ بندہ سمجھتا ہے اللہ نے قبول کر لیا، حالانکہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اخلاص کے ساتھ جو دیا جاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے تھا وہ قبول ہوتا ہے. تو بہرحال حابیل نے تو جا کر جو سب سے بہترین جانور تھا وہاں کھڑا کر دیا. قابیل جو تھا یہ فصلوں کا مالک تھا، اس کے پاس فصلیں تھیں، تو اس نے اپنی فصل کاٹی اور کاٹ کر جتنی بھی اعلیٰ عمدہ فصل تھی وہ اکٹھی کر لی. نیچے جو گری ہوتی ہے نا دانے بھوسا تن کا جو کچرا منکل آتا ہے اس کو اکٹھا کیا، اس کا ایک بنڈل بنایا، وہ جا کے جنگل میں رکھا ہے. اب اللہ کی شان، اللہ کی طرف سے آسمان سے آگ آئی، اس جانور کو جلا دیا. اور وہ جو اس کا کوڑا اور وہ جو پڑا ہوا تھا نا فصل وہ وہیں کی وہیں رہ گئی. اب اس کو اور غصہ کہ بھی ایک تو میری خواہش پوری نہیں ہو رہی، اوپر سے اب اللہ تعالیٰ بھی حابیل کے ساتھ مل گئے ہیں. تو بندہ جیلسی جو ہے، جیلسی ایسی گندی اور بری بیماری ہے کہ بندے کو سب سے پہلے اندر سے جلانا شروع کرتی ہے. حسد وہ بیماری ہے جس میں دشمن کو نقصان بعد میں ہوتا ہے، حاسد کو نقصان پہلے ہوتا ہے. یہ اندر ہی اندر آگ میں جلنا شروع ہو جاتا ہے، یہ جلا کے راکھ کر دیتا ہے. اور اصل میں بھی نا اس کا خون برن ہونا شروع ہوتا ہے، یعنی میڈیکلی بھی. تو حسد کا نقصان ہی نقصان ہے. کسی سے حسد نہ کریں. بھائی دینے والی ذات کون سی؟ اللہ کی. اللہ نے اس کو دیا، تم بھی اللہ سے مانگو.
یہ کیا بات ہوئی کہ تم اس سے حسد کر رہے ہو؟ اس کا وہ ذاتی کمال ہے. کسی کو وہ کہ نعمت ملی، کسی کو اچھا گھر مل گیا، اچھی گاڑی مل گئی، کسی کو خوبصورت بیوی مل گئی، کسی کو قابل بچے مل گئے، کسی کو اچھی نوکری مل گئی. اس کا کمال تو نہیں ہے، وہ کو خدا ہے، اپنی قسمت خود لکھ کر لایا ہے. وہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کا اس کے ساتھ جو بھی معاملہ ہے. بھائی سب کی تقدیر اللہ نے لکھی، ہمارا ایمان ہے نا، تو ہماری تقدیر بھی اللہ نے لکھی. تو اللہ بہتر جانتے ہیں کیا حکمت ہے، کیا وجہ ہے. اگر ہمیں کم ملا یا کوئی چیز نہیں ملی تو کیا حکمت ہے، اللہ جانتے ہیں. اس میں لوگوں سے جلنے سڑنے کی ضرورت نہیں. بھائی بھائی کے ساتھ حسد کر رہا ہے، بہن بہن سے حسد کر رہی ہے، محلے دار دوسرے محلے دار سے حسد کر رہا ہے. عجیب معاملہ بنا ہوا ہے. بھائی تم سب اللہ کی طرف نظر کیوں نہیں کرتے؟ نعمتیں دینے والی ذات اللہ کی ہے. بندہ بندے کو کیا دے سکتا ہے؟ بندہ اپنے لیے کیا خود رکھ سکتا ہے؟ اگر تقدیر اپنے ہاتھ میں ہوتی تو پھر ہر آدمی امیر کبیر ہوتا، ریل پیل ہوتی. کوئی بندہ اپنے آپ کو غریب لکھتا تقدیر میں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. ہمارے حضرت نے ایک واقعہ سنایا، میں سنا دیتا ہوں کہ ایک شخص تھا، بہت عبادت گزار تھا، بہت ریاضت کرتا، جنگل میں جا کر تنہائی میں اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتا. کئی سال اس نے 40 سال عبادت کی، حتیٰ کہ 40 سال کے بعد آسمان سے فرشتہ آیا. اس نے پوچھا اللہ تعالیٰ نے تمہاری عبادت کو پسند کیا، بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں بس اللہ کی عبادت ہی کرنا چاہتا ہوں، صرف یہ ہے کہ مجھے 2 وقت کی روٹی کے لیے کچھ کوشش کرنی پڑتی ہے، کچھ اسباب میں کوئی دائیں بائیں جانا پڑتا ہے، کوئی چھوٹی موٹی نوکری کرنی پڑتی ہے. بس اللہ سے درخواست کر دیں کہ مجھے 2 وقت کا کھانا گھر پہ ہی مل جائے کرے، میں بس اللہ اللہ ہی کرتا رہوں گا، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اب اس کی ہانڈی نہ 2 وقت کی گھر میں آ جاتی، یہ وہیں پہ بیٹھا اللہ اللہ کرتا رہتا. تو اچھا بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ اپنے معاملات کی فکر نہیں ہوتی، دوسروں کا بہت تجسس ہوتا ہے. اسی لیے قرآن میں ہے ولا تجسسوا، تم بالکل تجسس نہ کرو. دوسرے کو کیا ملا، کتنا ملا، کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے. بھائی تمہاری قبر میں تو نہیں پوچھا جائے گا کہ پڑوسی جو ہے وہ کیا بزنس کرتا تھا، اس کا مال کہاں سے آتا تھا، تم سے تو نہیں پوچھا جائے گا. اب اس کو تکلیف شروع ہوئی کہ یہ کہیں آتا جاتا بھی نہیں ہے، پہلے تھوڑی بہت کوئی چلت پھرت تھی، اب یہ گھر میں بیٹھا رہتا ہے، کچھ بھی نہیں بظاہر کماتا، کھا بھی رہے، صحت بھی ٹھیک ہے. اس نے نہ تجسس کیا، اس سے پوچھنا شروع کیا کہ بتاؤ کیسے چلتے ہیں معاملہ. اس نے دائیں بائیں کیا، لیکن یہ بھی لسوڑے کی طرح چپک ہی گیا، اس کو جان ہی نہ چھوڑے. بار اس نے تنگ آ کے کہا کہ یار میں اس طرح جنگل میں گیا تھا ویرانے میں، اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتا رہا، 40 سال عبادت کی، اللہ نے قبول فرما لی. اب 2 وقت کی ہانڈی مجھے بس مل جاتی ہے، میں گھر پہ اللہ اللہ کرتا ہوں. نے کہا اچھا کہاں گئے تھے؟ اس نے کہا فلاں جگہ. یہ بھی پہنچا تسبیح لے کے، اس نے بھی عبادت شروع کی، یہ بھی بڑا عرصہ عبادت کرتا رہا. تو عبادت کرتے کرتے ایک وقت آیا، اس کے بعد بھی فرشتہ آیا، پوچھا اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا بس ایک ہی درخواست ہے، وہ جو فلاں بندے کی ہانڈی آ رہی نا وہ بند کروا دیں. تو بہرحال ہمارے شیخ نے چونکہ واقعہ سنا ہے اس لیے میں سنا دیتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ بھئی اب اللہ سے ملنے کا وقت آ گیا تھا تو اپنے لیے ہانڈی مانگتا، اس کی بند کروانے کے چکر. تو حاسد یہی کام کرتا ہے. حسد کی ڈیفینیشن بھی ہے کہ حاسد بندے کے اندر یہ فیلنگ ہوتی ہے مجھے نعمت ملے یا نہ ملے اس کی ضائع ہونی ضروری ہے، اس کی ضائع ہونی. ایک ہے حدیث میں لفظ آتا ہے غبطہ، ٹھیک ہے، تو کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ کیفیت ہونا ماشاءاللہ سبحان اللہ آپ نے اس کو دیا ہے، آپ کے خزانوں سے مجھے بھی عطا کریں، یہ اچھی کیفیت ہے، یہ محبوب ہے. آپ کو کسی کی گاڑی اچھی لگتی ہے، آپ اللہ سے کہیں اللہ آپ اس کو برکت دیں، آپ نے اس کو دی ہے، بھئی یہ ہے تو محتاج ہے، فقیر ہے، کچھ بھی نہیں لے سکتا، آپ ہی نے دی ہے، یا اللہ مجھے بھی عطا کریں. اچھا مکان دیکھیں کہ یا اللہ آپ نے اس کو دیا، مجھے بھی عطا کریں. ہر نعمت اللہ سے مانگے. تو یہ کیفیت محبوب ہے، نہ کہ یہ کیفیت ہو کہ مجھے ملتی ہے نہ ملے اس کے پاس نہیں رہنی چاہیے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. بہرحال قابیل کے اندر یہ حسد پیدا ہوا اپنے بھائی کے بارے میں کہ ایک تو مجھے بیوی بھی نہیں ملی، میری خواہش یہ پوری نہیں ہوئی، اور دوسرا صدقہ بھی اس کا قبول ہو گیا. تو اب وہ جو ہے نا ذاتی دشمنی پر آ گیا. اور حاسد کا پھر اینڈ یہی ہوتا ہے کہ یا اپنا نقصان کرتا ہے یا پھر جس سے حسد کر رہا ہوتا ہے اس کا نقصان کرتا ہے. تو وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اسی لیے قرآن کریم کی جو آخری مضامین ہے 2 صورتوں میں، اس میں یہ جو لفظ آتا ہے نا کہ حاسد کے حسد سے یا اللہ میری حفاظت فرما. تو میرے شیخ حضرت غلام سگیر صاحب رحمۃ اللہ تو یہ فرماتے تھے سمجھانے کے لیے کہ حاسد جب حسد کرتا ہے اس کے اندر سے ایسی فریکوینسیز نکلتی ہیں جس سے جو محسود ہوتا ہے، جس کے لیے حسد کر رہا ہوتا ہے، اس کو نقصان ہوتا ہے. اور دلیل میں حضرت یہی آیت پڑھتے تھے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
یا اللہ حاسد کے حسد سے بچا جب وہ حسد کرنا شروع کرے. تو فرمایا کہ اس کو روٹین میں پڑھا کرے. اس لیے ہمارے شیخ حضرت ڈاکٹر جی حفاظتی قلعہ کا بڑا اہتمام خود بھی فرماتے تھے, ساتھیوں کو بھی کہتے تھے لازمی پڑھیں. تو اس کے اندر بھی سورہ فلق سورہ ناس بھی ہیں اور صورتیں بھی ہیں, تو اس کے اندر بھی یہ آیت پھر آ جاتی ہے. تو جو آپ سے حسد کرتا ہے تو اپنا نقصان کرتا ہے, لیکن آپ اس کے نقصان سے بچنے کے لیے جب اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا. تو پھر اس نے قابل نے یہ کیا کہ بالآخر بھائی کو جو ہے جا کر اس نے, اب انسانیت میں اس سے پہلے قتل نہیں ہوا تھا. بعض روایت میں آتا ہے کہ اس سے پہلے لوگ یعنی فوت نہیں ہوئے تھے, چونکہ بالکل اول انسانوں کے اندر یہ واقعہ ہے. ابھی کوئی دنیا میں مرا نہیں تھا, لمبی زندگیاں تھیں لوگوں کی. تو اس نے پھر کیا کیا کہ اپنے بھائی کو نیچے لٹا کر اس پر پتھر سر پہ بار بار مارا, اس کا سر کچل دیا حابیل کا, اور وہ مر گیا. تو اب غصہ تھا, حسد تھا, شیطان تھا, حابیل اب مار تو دیا. اب جب دیکھ لیا کہ وہ تو بالکل رسپانس نہیں دے رہا اور بس ختم ہو گیا, اب سمجھ نہیں آتا اس کا کیا کروں. بہرحال پھر مختلف روایات ہیں. ایک روایت میں آتا ہے اس نے کبے کو دیکھا کہ دوسرے کبے مرے ہوئے کے اوپر مٹی ڈال رہا ہے, تو اس نے پھر اس طرح تدفین کی. تو اللہ کی راہ میں اپنی قربانی, اپنی بہترین چیز پیش کی جائے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. دوسروں کی نعمت سے ہرگز حسد نہیں کرنا چاہیے. تو رمضان مبارک کے بعد اللہ رب العزت نے ہم پر جو ایک اور بڑی عبادت ہم پر فرض کے درجے میں ڈالی, اور یہ فرض ایک مرتبہ تو ہے, اور ہے کس پر؟ صاحب مال پر. کتنا مال؟ اتنا مال کہ جو یہ سفر کر سکے, جا سکے, آ سکے, اور پیچھے گھر والے بھوک افلاس کی وجہ سے, فاقوں کی وجہ سے مر نہ جائیں. اتنا جتنا مال ہے. تو میں اس میں اکثر اس میں یہ بھی گائیڈ کرتا ہوں کہ عموماً لوگ 5 وقت کی نماز تو پڑھ لیتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا جی تو فرض ہو گئی. زکوٰۃ کا بھی وہ سمجھتے ہیں صاحب مال ہیں, سال گزر گیا فرض ہو گئی. رمضان چونکہ آ گیا, مختلف مہینے بدلتے رہے, رمضان فرض ہو گیا. حج کے بارے میں اچھے نمازی, تہجد گزار, پرہیزگار مسلمانوں کا پتہ کیا کانسیپٹ ہوتا ہے؟ ابھی ہم نے حج کی نیت نہیں کی, جب ہم حج کی نیت کریں گے تو حج ہم پر فرض ہوگا. یہ بالکل اپروچ غلط ہے, 100% غلط ہے. پھر سوال ہے کہ ہم پر حج فرض کب ہوتا ہے؟ ہم پر اسی دن حج فرض ہو جاتا ہے جس دن اتنا مال آ گیا کہ ہم ٹریول کر سکیں. ٹریولنگ کے اندر موسٹلی 2 بڑے خرچے ہیں, ایک تو ایئر ٹکٹ ہے اور ایک وہاں کی رہائش ہے. یہ 2 بڑے خرچے ہیں. تو باقی جو کھانا پینا ہے وہ اتنا مہنگا نہیں ہے, آج بھی الحمدللہ بندہ کر لیتا ہے وہاں مینیج. تو یہ 2 بڑے خرچے ہیں. تو جس کے پاس اتنا خرچہ ہے کہ وہ حج پر جا سکے, آ سکے, اور ایسا نہ ہو کہ پیچھے گھر والوں کا سارا زیور بھی, اپنا مال بھی, اور گھر کی چیزیں بھی سب بیچ دے, اتنا جذباتی ہو جائے کہ میں چلا جاؤں کسی طرح, اور پیچھے گھر والے فاقوں سے ہلاک ہو جائیں. یہ بھی جائز نہیں. پیچھے گھر والوں کے پاس بھی اتنا ہو کہ آپ جتنے 15-20 دن یا 30 دن یا 40 دن جتنے دن بھی آپ رہیں تو ان کا بھی پیچھے معاملہ چلتا رہے. جس دن اتنا مال آ گیا اسی دن آپ پر حج فرض ہو گیا. ہوگا ذی الحج کے اپنے ٹائم پر ہی ہوگا, لیکن اس سال سمجھے آپ پر فرض ہو گیا. اب آپ نے نیت کا نہیں سوچنا کہ میں نے ابھی نیت تو کی نہیں, میں تو جب 60 سال کا ہوں گا, 70 کا ہوں گا تب نیت کروں گا. نہیں, آپ پر حج فرض ہو چکا. ہاں, آپ اس میں ڈیلے کر رہے ہیں, اس میں تاخیر کر رہے ہیں. اب ہو سکتا ہے ہم میں سے کئیوں کے اوپر 15 سال پہلے فرض ہو گیا اور اتنا مال آ چکا ہو. کسی بھی ہو سکتا ہے 25 سال پہلے فرض ہو چکا ہو, اس نے ادائیگی نہیں کی, اس پر ڈیو ہے, وہ ادا نہیں کر رہا تھا. اس کے بارے میں وہ حدیث جس میں وعید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو صاحب استعداد ہونے کے باوجود بھی حج نہ کرے, یہی بندہ جس پر اتنا مال آ چکا ہے, حج فرض ہو چکا ہے, فرمایا جو صاحب استعداد ہونے کے باوجود حج نہ کرے اور اسی حال میں مر جائے, فرماتے ہیں ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں, پھر وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. یہ اتنے خطرناک الفاظ ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے. یعنی اس کے اب ایمان کا ہی خطرہ پڑ گیا کہ مرنے سے پہلے کس حال میں وہ مرے گا. تو اس لیے حج جس پر فرض ہو چکا اور اللہ نے مال دیا ہے, اب کیا وجہ ہے کیوں نہیں جاتے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں وجہ کیا ہے نہ جانے کی. شیطان نہ مختلف ڈھکوسلے دے کے, مختلف ذہنی الجھنے ڈال کے آپ کو نیکی سے روکتا ہے. یہ شیطان کا کام ہے. اب ظاہری بات ہے اس کو اتنی طاقت تو ملی نہیں کہ وہ ظاہر ہو جائے آپ کے سامنے آ کے آپ کو ہاتھ رکھ دے
اور کہ خبردار میں نماز نہیں پڑھنے دوں گا، میں روزہ نہیں رکھنے دوں گا، زکوٰۃ آپ کسی کو دے لیں گے وہ آپ کا ہاتھ پکڑ لے، میں تو نہیں دینے دوں گا، اتنی طاقت تو اس کو ملی نہیں ہے۔ ہاں جو طاقت اس کو ملی ہے وہ وسوسے ڈالنے کی طاقت ہے، ذہن کے اندر مختلف الجھنیں ڈالنے کی طاقت ہے، اور انہی الجھنوں کی وجہ سے اچھا خاصا بندہ عمل سے رہ جاتا ہے، اور یہ شیطان ہوتا ہے۔ ایک بہت کامن الجھن جو شیطان اکثر لوگوں کے دل میں ڈالتا ہے، اور وہ یہ کہ جی حج کرنا تو بڑا آسان ہے، اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی ٹرانسلیشن وہ یہ کرتے ہیں کہ حج اتنا قیمتی عمل ہے، ابھی ہم اس کو سنبھالنے کے اہل نہیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ کو کب پتہ چلے گا کہ آپ آج حج سنبھالنے کے اہل ہو گئے ہیں؟ زندگی تو گزر رہی ہے، دن بدن آپ کی صحت کمزور ہو رہی ہے، آپ بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، مال خرچ ہو رہا ہے۔ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ جوانی میں بہت مال ہوتا ہے اور بعد میں جو ہے وہ 1.5 عمر پہنچ کے مال ختم ہو جاتا ہے۔ حج تو فرض ہو چکا تھا 30 سال پہلے، آپ نے نہیں کیا، مال ختم ہو گیا، وہ ڈیو تو آپ کے سر پہ تھا، آپ نے اس کو ادا نہیں کیا، تو مال بھی ختم ہو جاتا ہے، صحت بھی ختم ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات بندہ مصروف ہو جاتا ہے، ایسا مشغول ہو جاتا ہے کہ آج فراغت ہے، آج جا بھی سکتے ہیں، آ بھی سکتے ہیں، پھر ایسا انگیج ہو جاتا ہے کہ بندہ نہیں جا سکتا۔ اس پہ بہت سارے واقعات ہیں۔ ہمارے حضرت فرمانے کے ایک بندہ، اس نے حج کے لیے اپلائی کیا، ویزا لگ گیا، ڈاکومنٹس تیار ہو، سب کچھ ہو گیا، تو کہنے لگے حضرت کہتے میں بھی حج پہ جا رہا تھا، تو میں حج سے ہو کر واپس آ گیا، مجھے پتا تھا یہ بھی جا رہا ہے، اس نے بھی ڈاکومنٹ جمع کرائے ہیں۔ بعد میں ملاقات ہوئی، میں نے کہا جی آپ کا حج کیسا رہا؟ کہ حضرت صاحب میں نہیں جا سکا۔ کیوں؟ آپ کا تو ویزا لگ گیا تھا، سب ڈاکومنٹس تیار تھے۔ کہنے کہ جی بالکل میں ریڈی تھا، بس وہ فلائٹ سے 1-2 دن پہلے نا میری ٹیکس ریٹرن آ گئی، تو وہ ڈاکومنٹس ایسے وہ اس میں الجھایا گیا، مجھے وکیل کرنا پڑا، اور وہ سارے معاملات میں ایسا الجھا کہ میں پھر جا ہی نہیں سکا۔ تو فرمایا آپ جا نہیں سکے یا آپ کو آنے نہیں دیا گیا؟ وہاں یہ سوچنا چاہیے آپ کو کہ آپ کو آنے سے روک دیا گیا۔ وہ سرزمین ایسی ہے کہ وہاں ہر ایک کو سجدہ کرنے کی اور قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ وہ ٹیریٹری اللہ کی، حدود حرم بڑی پاکیزہ جگہ ہے، آپ کو جانے سے روک دیا گیا۔ اسی طرح ہمارے حضرت مانتے ایک صاحب تھے، تو بیمار تھے، ان کو کچھ ہارٹ کا مسئلہ تھا، تو کہنے لگے کہ انہوں نے بھی حج کے لیے اپلائی کیا، اب کہنے لگے کہ ان کے ویزا لگ گیا، ٹکٹس ہو گئی، سارا انتظام ہو گیا، حتیٰ کہ گھر میں لوگ آنے لگے ان کو ملنے کے لیے، جیسے حاجی کو جانے سے پہلے لوگ ملتے ہیں، دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، تو کہنے لگے ملنے کے لیے آنے لگ پڑے، اور سب دعاؤں کے لیے کہہ رہے تھے۔ تو ایک ان کے رشتہ دار تھے، وہ آئے، انہوں نے آ کے ایسی زہریلی بات کہی، اللہ اکبر، وہ آتا نا شیطانی وسوسے ڈالنے والوں میں سے، من الجنت والناس یہ جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ بعض انسان ابلیس سے زیادہ خطرناک بات کر جاتے ہیں، ابلیس بھی نہیں کر سکتا اتنی خطرناک بات۔ اس نے کہا کہ تمہارا دماغ ٹھیک ہے، تم حج کرنے جا رہے ہو اس حالت کے اندر؟ تو منہ سے اس نے کہہ دیا تو منا میں تمہاری لاش پڑی ہوگی، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر کبیر۔ بس کہنے لگے وہ بات ایسی دماغ میں پھنسی، ایسی دماغ میں پھنسی، وہ پھر نکلتی نہیں تھی۔ اب وہ ایزیوم کرتے تھے کہ میری لاش منا میں پڑی بھی ہے اور کوئی اٹھانے والا نہیں، وہ لوگ مرنے کے لیے جاتے ہیں وہاں۔ اللہ، تربیت نہ ہو پھر یہ حال ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت نے تو ہمیں سکھایا تھا، ہم تو دعائیں کرتے ہیں اللہ قبول کر لے، وہاں موت آ جائے اس سے بڑھ کر کے، وہ مرنا تو ہے کہیں پہ بھی، تو وہاں کی موت سے اچھی موت کیا ہوگی؟ سرکار کے قریب ہوں گے، قیامت والے دن زیادہ چلنا بھی نہیں پڑے گا، جلدی سے نکل کے آپ کے پاس دوڑ کے پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ سوچے نا اگر یہاں مریں گے تو یہاں سے جانا پڑے گا ادھر تو کتنی انسانیت ہوگی۔ تو لوگ تو کہتے ہیں کہ ہمیں بقی کی موت آ جائے، تو مقصد زندگی ہے۔ تو ایسی خطرناک بات کی کہ وہ بندہ اس نے حج پہ جانے سے ارادہ ترک کر دیا، نہیں گیا۔ اور حضرت نے فرمایا عجیب بات، حج ہو گیا، فلائٹیں واپس آنے لگ پڑیں، اور اس کی جو ٹکٹ پہ جو واپسی کی تاریخ تھی، اس تاریخ کے ٹھیک 2 دن بعد اس بندے کی پاکستان میں وفات ہو گئی۔ کہنے لگے یعنی اگر وہ چلا جاتا، موت کا وقت تو متعین تھا، تو حج بھی کر لیتا اور واپس آ کے 2 دن پاکستان رہ بھی لیتا، پھر موت آنی تھی، لیکن وہ موت وہی تھی جو حدیث میں آتا ہے کہ جیسے آج ماں نے جنا ہے، نیو بورن بیبی کی طرح گناہوں سے پاک ہوتا۔
مطلب اس شخص نے ایسی خطرناک بات کہہ دی. اللہ، یہ بعض کا نا، میں نے کہا نا انسانی وسوسہ اتنا خطرناک ہوتا ہے. اچانک بات یاد آئی، پرانی ہے. جوہر ٹاؤن میں ساجد کی رہائش تھی، کئی سال پرانی بات ہے. کرائے پر اوپر والی منزل میں رہتا تھا، نیچے مالک مکان خود رہتے تھے، اور مجلس ذکر الحمدللہ ہوتی تھی، اوپر میرے پورشن میں ہوتی تھی. اور جو نیچے مالک مکان تھے ان کی جو اہلیہ تھیں وہ خود اتنا زیادہ ماشاءاللہ ذوق شوق سے بیان میں آتی ہیں کہ وہ محلے میں ہر ہفتے جو مجلس ذکر ہوتی خود جاتی تھی، خود ملاقاتیں کر کے خواتین کو لاتی، تو یعنی خود پیغام دیتی. اور الحمدللہ جو ہے وہ اوپر کا پورشن کچھ عرصے میں بھر گیا. پہلے وہ لاؤنج بھرا، پھر وہ بیڈ روم بھرنے شروع ہو گئے، مطلب بیٹھنے کی جگہ بھی کم. بڑا گھر تھا حالانکہ الحمدللہ. اب اس بات کو 1 سال سے اوپر ہو گیا، 1 سال ہو گیا مجلس ذکر ہو رہی ہے، اتنی ہی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں. محلے سے ایک صاحب تھے جو کبھی کبھی آتے تھے، بڑا میرا ہاتھ چومتے اور بڑی تعریفیں، اور ہر دفعہ دل میں آتا تھا کہ پتہ نہیں کیوں یہ بندہ منافق ہے. ایسے میں نے کو کبھی کہا نہیں، لیکن جب بھی میرا ہاتھ چومتے اور مجھے کہتے ہیں نا آپ کا بیان اور آپ کا، تو میرے دل میں آتا تھا یہ جھوٹ بول رہا ہے اللہ کی طرف سے. میں خاموش رہتا. اللہ کی شان، اسی بندے نے، وہ جو مالک مکان تھے، جو لینڈ اونر تھے، جو گھر کے سربراہ تھے، ان کو ایک چھوٹی سی ایسی بات کہہ دی، وہی والی بات کہ شر وسوسہ ڈالنے والے جنات میں سے بھی ہیں انسانوں میں. انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو گھر ہوتے ہیں نا، یہ اتنے لوڈ کے لیے ڈیزائن نہیں ہوئے ہوتے کہ اس میں اتنا بندہ اوپر کی منزل میں آئے. آپ کی نا کسی دن چھت نیچے آ جائے. اللہ، 1 سال سے زیادہ ہو گیا مجلس ذکر ہوتے ہوئے، محلے میں سے اتنی خواتین آنا شروع ہو گئی، اتنے مرد آنا شروع ہو گئے، بیٹھنے کی جگہ ختم ہو گئی. لیکن ایک وسوسہ اتنا زہریلا، انہوں نے اتنی سی بات کی اور وہ غائب ہو گئے. لو جی، ان صاحب نے اسی وقت ڈیسیژن کیا، اور انہوں نے مجھے، ان کا بیٹا بھی بالکل ایسے مریدوں کی طرح بہت محبت کرنے والا، اس کے ذریعے پیغام بھیجا کہ ان کو کہو کہ اگلی دفعہ مجلس ذکر نہیں ہوگی. مجھے جب پیغام ملا بڑا حیران ہوا کہ کیا ہو گیا اچانک. مطلب ان کا بیٹا ذکر میں آتا ہے، سارے انتظامات وہ کرتا ہے، آنے والے مہمانوں کو بعض کا کوئی چیز سرو کر وہ خود کر رہا ہوتا ہے. اس کی والدہ اتنا زیادہ شرکت کرتی ہیں، کیا ہو گیا اچانک. تو میں سمجھا کہ کوئی بیان میں کوئی ایسی بات بری لگ گئی. تو جب پتہ کروایا تو کہا کہ وہ محلے میں وہ جو صاحب ہے انہی کا نام لیا. کہنے لگے انہوں نے کہا ہے کہ یہ گھر نا آپ کا چھت نیچے آ جائے. میں نے کہا 1 سال سے تو آئی نہیں. اور میں نے کہا آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ شادیوں میں تو لوگ 3-3 4-4 منزلہ اوپر تک ٹینٹ لگے ہوتے ہیں، اور بچے، عورتیں، مرد اور دیگیں، پتہ نہیں کیا کچھ چڑھ جاتا ہے. وہ گھر تو آج تک گرے نہیں. اللہ کا نام لینے سے گھر گر جائے گا. بہرحال وہ وسوسہ ان کے دماغ میں ایسا پھنسا کہ وہ نکلتا ہی. ان کو یقین ہو گیا کہ اگلی مجلس ذکر میں چھت نیچے آ جائے گی، اور انہوں نے اس پر فرم ڈیسیژن کر لیا. انہوں نے کہا نہیں، میں آپ کو رائے نہیں دے رہا، یہ میرا ڈیسیژن ہے، آئندہ مجلس ذکر نہیں ہوگی. بہرحال میں نے کہا جی اگلی مجلس ذکر تو ہوگی، اور ہاں یہ ہے کہ وہ آخری ہوگی، تو میں اس کے بعد گھر شفٹ کر لوں گا. میں نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں جہاں رہوں پھر وہاں مجلس نہ ہو. تو میری طرف سے نوٹس ہے آپ کو. اس پر وہ بڑے پریشان ہوئے کہ آپ کو تو نہیں ہم نکلنے کو. میں نے کہا یہ تو پاسبل ہی نہیں کہ میں یہاں رہوں اور مجلس کے لیے کوئی اور مکان لوں. میں کہا میں چاہوں گا. تو میں نے اسی وقت نوٹس دیا اگلی مجلس کی. بہرحال اس میں پھر اعلان بھی کیا. اللہ نے اسی وقت انتظام کر دیا، ایک اور صاحب نے اپنا گھر پیش کیا، تو ہم پھر وہاں شفٹ ہو گئے. تو بہرحال بتا یہ رہا ہوں کہ وسوسہ شیطانی اور انسانی یہ انسان کو اعمال سے روکتا ہے، انسان کے ذہن کو ایسا کنفیوز کرتا ہے کہ تم حج نہیں کر سکتے اس لیے کہ حج کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے. مطلب اب تو تمہارے لیے گناہ کرنا حلال ہے، اب تم گناہ کبیرہ بھی کر سکتے ہو، صغیرہ بھی کر سکتے ہو، سارے کر سکتے ہو، لیکن جب تم نے حج کر لیا نا پھر کو گناہ نہیں کر سکتے. یہ کیسی فضول بات ہے بھائی. حج کر لیا، پچھلا سارا ریکارڈ صاف ہو گیا، انشاءاللہ نئی کتاب کھل گئی. اب اگر گناہ ہو بھی گیا تو ایک گناہ لکھا جائے گا. پیچھے جو زندگی میں 10 لاکھ گناہ ہے وہ 7 نہیں ہوں گے، ایک ہوگا. اور عین ممکن ہے حج کے فوراً بعد اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے، تم پاکیزہ اللہ کے پاس چلے جاؤ گے. مگر دماغ میں یہ وسوسہ کہ جی حج کرنا تو آسان ہے، سنبھالنا مشکل ہے، یہ بالکل غلط بات ہے.
دوسرا ایک عام کہ جی میں ابھی ذرا بوجھ والا ہوں، میری بیٹیاں ہیں، میں ان کی شادیاں کر دوں، میں بیٹے کو بزنس کروا دوں، ابھی کو پلاٹ شلاٹ خرید لوں، کو گھر بنا لوں، میں گھر نہیں پھر حج کروں گا۔ بھئی آپ کو اگر اللہ کی طرف سے گارنٹی مل چکی ہے کہ آپ کی زندگی 70-80 سال ہے اور آپ یہ سارے کام کر لیں گے، پھر بھی مال بچ جائے گا اور صحت بھی ہوگی اور آپ حج بھی کر لیں گے، تو ٹھیک ہے، پھر آپ پلان کر لیں اس کو۔ تو جب آپ کو اس چیز کی گارنٹی ہی نہیں ہے تو پھر آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کچھ ضرورت تھی مال کی، کسی نے مشورہ دیا کہ آپ بیت المال سے کچھ قرض لے لیں، 1 سال کا ایسے لانگ ٹرم لون لے لیتے ہیں، تو کہا کہ آپ لے لیں۔ تو بظاہر تو مشورہ ٹھیک لگا، اب خزانچی بھی انہوں نے اتنے متقی لگائے ہوئے تھے، جب ان سے تھوڑا سا کہا تو انہوں نے کہا عمر رضی اللہ عنہ آپ اپنے 1 سال زندہ رہنے کی گارنٹی مجھے لکھ کے دے دیں، میں آپ کو قرضہ دے دیتا ہوں۔ اللہ، ایسے لوگ تھے یہ۔ ہم تو پتہ نہیں کتنے کتنے سالوں کی پلاننگ کر جاتے ہیں، لوگ بعض کا لون پر گھر بنا لیتے ہیں، 30 سال کا، 35 سال کا، 40 سال کا لانگ ٹرم لون لے لیا، اور اپنی زندگی نہیں پتا کہ اگلے 40 منٹ بھی زندہ ہیں کہ نہیں۔ تو حج فرض ہے جو صاحب مال ہے، جو میں نے تفصیل بتائی، اس کو جتنا جلدی کر لیں اتنا اچھا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ وہاں دن بدن مشقتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ میں نے بتایا کہ الحمدللہ اللہ نے جب اس حاجز کو حج کروایا تو بہت ساری وہاں نعمتیں دیکھنے کو ملی، اور اب وہ چیزیں اتنی آسان نہیں، جیسے اب طواف جب دل کرتا جا کے کر لیتے، مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا۔ ایسا بھی طواف الحمدللہ اس حاجز نے کیا کہ پورے طواف کے دوران سارا ٹائم بیت اللہ کی دیوار کو ہاتھ لگایا، اتنے چند لوگ تھے، تھوڑے سے، یعنی حج کی جب فلائٹس واپس جاتی ہیں تو پہلے عموماً یہ ہوتا تھا کہ تقریباً مطاف خالی ہو جاتا تھا، جو شروع میں گیا ہے نا اس کی فلائٹ آخر میں ہوتی تھی، تو نہیں سوری آخر میں گیا تو اس کی فلائٹ واپسی کی بھی آخر میں ہوتی تھی۔ تو ایسا ہوا کہ ہماری فلائٹ آخر کی تھی تو واپسی بھی آخر میں تھی، تو باقی سب لوگ چلے گئے، اور اس وقت انتظامیہ نا نئے حاجیوں کو یا عمرہ کرنے والوں کو آنے نہیں دیتے تاکہ پہلے والے کلیئر ہو جائیں۔ تو مطاف اتنا خالی ہو گیا کہ میں اور میرے بھائی نے ہم نے طواف کیا تو باقاعدہ بیت اللہ کی دیوار کو، غلاف کو ہاتھ لگا لگا کے وہ وقت بھی دیکھا۔ اب تو اس کا تصور ہی نہیں ہے کہ اتنا خالی کبھی ملے، نہ دن میں نہ رات میں۔ اسی طرح میں بتا رہا تھا کہ مسجد نبوی شریف میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک ہیں، جہاں روضہ اقدس کی دروازہ ہے انٹرنس کا، اس کو اقدام عالیہ کہتے ہیں، تو ہمارے اکابرین اکثر اقدام عالیہ میں جا کر بیٹھتے تھے، وہی نظریہ کہ آپ کے قدموں میں ہی انسان بیٹھا رہے۔ تو وہ الحمدللہ وہ وقت تھا کہ جس وقت مطلب سمجھے ہم اپنی نماز پڑھتے ہی وہاں جا کے تھے، اقدام عالیہ میں ہی جاتے تھے۔ ایک تو وہ کھلا ہوا تھا، اور دوسرا تقریباً ہر نماز میں جگہ مل جاتی، وہاں بیٹھ کے درشی پڑھتے رہتے اور گھنٹوں بیٹھے رہتے، کوئی اٹھاتا نہیں تھا۔ تو اب یہ کہ اقدام عالیہ انہوں نے عوام کے لیے بند کر دی ہے، اب ہر بندہ اس طرح سے نہیں جا سکتا۔ اسی طرح سے ریاض الجنہ کے اندر بھی پہلے کوئی پابندی نہیں تھی، آپ اپنے طور پر جائیں، رش ہوتا تھا لیکن آپ بیٹھ گئے، اب تو بیٹھے رہے، کوئی آپ کو، اگر آپ مضبوط وضو والے آدمی ہیں، اب صبح بیٹھے آپ عشاء میں اٹھے، کوئی نہیں اٹھائے گا۔ لیکن اب انہوں نے وہاں پر بھی پابندی لگا دی ہے، چونکہ وہ ایک لوگوں کا گروپ لاتے ہیں، کچھ دیر کے لیے ان کو رکھتے ہیں، پھر وہ ساری جگہ خالی کرواتے ہیں، پھر نئے لوگوں کو آنے کی اجازت ہوتی ہے، پھر وہ عبادت کرتے ہیں، پھر اٹھا دیتے ہیں۔ تو دن بدن وہاں پر سختیاں بڑھ رہی ہیں۔ عمرہ کرنے کے لیے بھی ایک وہ سافٹ ویئر بن گیا ہے، اور وہ سافٹ ویئر میں آپ کا نام آئے گا تو پھر آپ جا سکتے ہیں۔ وہ پتہ چلا کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ ان کا 15 دن کا ویزا تھا، تو 15 دن یا 20 دن میں ٹوٹل ایک دفعہ باری آئی، یعنی ایک تو عمرہ کیا انہوں نے جاتے، اس کے بعد طواف سے بھی ایک دفعہ موقع ملا نیچے، باقی اوپر تو پھر کر سکتے ہیں، وہ بہت بڑا چکر ہے۔ تو دن بدن اس حوالے سے نا سختیاں بڑھ رہی ہیں، پتہ نہیں آگے کل کو کیا مزید سختیاں ہو جائیں۔ تو اس سے پہلے اللہ کے گھر کو دیکھ آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کر آئیں، جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کے درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ آئیں۔ ایک عمل بتاتا ہوں، ہمارے شیخ نے بتایا، بڑا زبردست عمل ہے۔ فرمایا کہ دیکھو، انسان کے ایمان کی گواہی کون دے گا؟ ظاہر سی بات ہے، ہمارے ارد گرد جو لوگ جنہوں نے دیکھا ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، چلے ویسے کلمے کی بات آئی، وہ کلمہ تو بچپن میں آپ نے پڑھا تھا، جوان ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد آپ نے کلمہ کب پڑھا ہے؟ ہاں، چیز بیچتے وقت، سودا بیچتے وقت، قسم کھاتے وقت،
کہ جی یہ واقعی میں نے اتنے کے لیے اگلے کو یقین دلاتے ہوئے بعض کا لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتے ہیں، جو بالکل غلط ہے. کلمہ اور قرآن اس کام کے لیے نہیں ہے کہ آپ بزنس ڈیل میں اس کو استعمال کریں، آپ کے ایمان کا معاملہ ہے، بالکل یہ غلط ہے. لیکن ویسے پوچھتا ہوں کہ آپ جوان ہو گئے، بڑی عمر کے پہنچ گئے، آپ نے اپنے ارادے اور خوشی سے کلمہ کب پڑھا ہے؟ کوئی یاد ہے آپ کو؟ جو ذاکرین ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، ذاکرین تو ماشاءاللہ بڑے مزے سے کلمہ پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. لیکن ان ذاکرین کے علاوہ پوچھ رہا ہوں، آپ اپنی یادداشت سے سوچنا شروع کریں کہ آپ نے اپنی زندگی میں کلمہ کب پڑھا ہے. سوچیے گا جی، کلمہ پڑھنے کے بعد بندہ مسلمان ہوتا ہے. وہ قاری صاحب نے پڑھا دیا تھا بچپن میں، وہ ٹھیک ہو گیا، وہ تو بچے تھے. آپ بالغ ہونے کے بعد اپنی کانسنٹ سے، اپنے عمل سے، اپنی خوشی سے، چاہت سے، اللہ کی محبت سے کلمہ کب پڑھا تھا یاد کیجئے گا. جی بات کچھ اور کر رہا تھا کہ ایمان کی گواہی آخرت میں کون دے گا؟ تو وہی لوگ جو ہمیں کلمہ پڑھتے، نماز پڑھتے دیکھتے ہیں. تو میرے شیخ نے ایک عمل بتایا کہ دیکھو اگر قیامت کے دن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ایمان کی گواہی دے دیں کہ یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ مسلمان ہے، تو اب کسی اور گارنٹی کی ضرورت ہے؟ ظاہر بات ہے نہیں. تو فرمایا کہ ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزہ اطہر میں زندہ ہے. اس پہ بہت ساری احادیث بھی ہیں. بہرحال تو فرمایا کہ آپ وہاں پہنچے روضہ اقدس کے سامنے اور مناسب آواز میں، چیخ کے چلا کے نہیں، مناسب آواز میں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ یا اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھ لیں. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ نے کلمہ پڑھ لیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہ ہو گئے کہ آپ مسلمان ہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے، ہاں اللہ اس نے میرے سامنے آ کر کلمہ پڑھا تھا، میں گواہی دیتا ہوں اس کے اسلام کی. کتنا قیمتی عمل ہے. اب صرف اس ایک عمل کے لیے اگر آپ کو 10 لاکھ روپے خرچ کرنے کو کوئی کہے، آپ کو کوئی کہے کہ اچھا جی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آخرت میں آپ مسلمان اٹھیں گے، 10 لاکھ روپے نکال، آپ کو کہ 10 چھوڑو یار 50 لے لو، میرا ایمان بچ جائے آخرت میں، گارنٹی مجھے مل جائے، 50 لاکھ بھی تھوڑے، میرے پاس جو کچھ ہے میں لٹانے کو تیار ہوں، میرا آخرت میں اگر گارنٹی والا عمل. تو حج پر اتنے ہی لگتے ہیں، کچھ کم ہوں گے کچھ زیادہ ہوں گے. پہنچے نا پھر وہاں بیت اللہ کے گرد جو کچھ ملتا ہے وہ نعمتیں الگ ہیں. حجر اسود اور دروازے کے درمیان میں ایک جگہ ہے ملتزم. یہ بیت اللہ کا سب سے قیمتی حصہ ہے اور اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. حجر اسود پہ آپ کو رش ملے گا، دروازے میں رش ملے گا. وہ لوگ وہی شاعروں کے اشعار سنے ہوتے ہیں نا کہ تیرے در سے نہیں جاؤں گا، وہ در پکڑا ہوتا ہے دروازہ. ٹھیک ہے، بیت اللہ کا ہر کونا قیمتی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. کسی بھی کونے پر آپ لگ کر دعائیں کریں، اللہ کا گھر ہے پورا. لیکن یہ جو جگہ ہے نا حدیث میں آتا ہے یہ بہت قیمتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ایسے چمٹ جاتے تھے جیسے بچہ ماں کے ساتھ چمٹتا ہے. اچھا جگہ بھی چھوٹی سی، 2 آدمی کھڑے ہو سکتے ہیں مشکل سے. تو میرے شیخ نے مجھے اس جگہ کا بتایا تھا، جا کر دکھائی تھی میں، یہ ہے ملتزم. بس حضرت نے بتا دیا تو اس کے بعد تو پھر ایک ہی کام تھا، طواف کرتے تھے یا پھر ملتزم پہ پہنچتے تھے. الحمدللہ حضرت نے مجھے خود فرمایا حضرت ڈاکٹر جی نے کہ میں نے زندگی میں جو دعا ملتزم پہ مانگی، جو بھی دعا مانگی، مانتے ہیں میری ساری دعا قبول. حتیٰ کہ مانتے ہیں میں نے کسی بندے کے لیے بھی دعا کی تو وہ دعا بھی قبول ہو گئی. حضرت کا اخلاص بڑا عجیب تھا. کئی لوگ حضرت کو نہیں جانتے تھے، بس حضرت ان کے لیے دعائیں شروع کر دیتے. اچھا میں بس اشارہ ہی کر دیتا ہوں، ہمارے ادھر ہی بالکل جو قریب مسجد ہے ڈیفینس کی، تو اس مسجد کی دیوار کے ساتھ جو پڑوسی ہیں تو وہ، اب آپ کو میں نے بتایا نہیں کہ دائیں بائیں آگے پیچھے کون سے، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے نا بس وہ مسٹر ٹائپ تھے. حضرت تو نماز پیدل جاتے تھے ہمیشہ، تو بعد میں پھر عمر بڑی ہو گئی تو پھر گاڑی میں، ورنہ موسٹلی پیدل جاتے تھے. تو اب حضرت کا ان سے کوئی تعلق نہیں، وہ حضرت کو نہیں جانتے، حضرت بھی ان کو نہیں جانتے. لیکن حضرت کے دل میں یہ تھا کہ یہ مسجد کا پڑوسی ہے، مسجد نہیں آتا. آخر بندہ دیکھ ہی لیتا ہے کہ نماز کا ٹائم ہے، میں جا رہا ہوں تو وہ گاڑی میں آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں، اکثر نظر پڑ جاتی ہے، مسجد نہیں آ رہے. بس حضرت نے اس بندے کے لیے دعا شروع کر دی. اب یہ بالکل خاموش معاملہ تھا اخلاص کا اللہ کے ساتھ.
کسی کو پتہ نہیں چل سکتا. مجھے میری تربیت کے لیے حضرت نے خود بتایا. کہنے کہ فیصل میں اس بندے کے لیے دعا کرتا ہوں. میں نے پوچھا تھا آپ ان کو جانتے ہیں؟ کہنے کہ نہیں. میں نے کہا حضرت آپ پھر کیوں ان کے لیے دعا؟ تو کہنے کہ بس مجھے ہوتا ہے کہ پڑوسی ہے مسجد کا، اور حدیث میں چونکہ آیا نا پڑوسی کے، تو کہا کہ یہ بالکل حجت نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ امیجیٹ وال ٹو وال پہ جو ہے وہ اس کے نیبر میں ہیں اور آپ مسجد نہیں آ رہے. بات جو دور ہے ان کو بھی عذر نہیں بنتا، جہاں تک آواز جاتی ہے وہاں تک تو ویسے ہی. لیکن کہا کہ یہ تو بالکل مسجد کا پڑوسی ہے. لو جی، حضرت نے مجھے یہ بات بتائی ہوگی اور شاید 6 ماہ، میری یاداشت میں اتنا ہی ہے، 5 یا 6 ماہ نہیں گزرے تو میں نے دیکھا کہ ہم جب نماز کے لیے آتے تھے وہ صاحب بھی جلدی سے نکلتے، ٹوپی سر پہ لیتے، ہلکی ہلکی داڑھی بھی ان کی آ گئی تھی. اللہ، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اسی طرح ایک اور بھی مسجد کے پڑوسی ہیں، وہ بہت پاکستان کے مشہور ایک سٹیل مل ہے، اس کے مالک ہیں. ان کے بارے میں حضرت نے کہا میں نے اب ان کے لیے دعا شروع کر دی. میں نے دیکھا انہوں نے بھی کچھ عرصے بعد وہ بھی جو ہے نا ماشاءاللہ مسجد میں آنا شروع ہو گئے. تو حضرت فرماتے تھے کہ ملتزم پر میں نے آج تک جو دعا کی یا کسی کے لیے دعا کی اللہ نے قبول کی. تو ملتزم اتنی قیمتی جگہ ہے. تو بھئی ہم دعاؤں کے لیے پریشان پھرتے ہیں نا، کبھی اس کو جا کے دعا کر، اس کو جا کے کر. تو اللہ کے گھر جا کر وہ جگہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لپٹ کر اور رو رو کر مانگتے تھے، ہم پھر وہاں کیوں نہ جائیں. تو یہ اتنی قیمتی چیزیں ہیں، اتنی قیمتی نعمتیں ہیں. اس کو انگلش میں کہتے ہیں پرائس لیس. پرائس لیس وہ چیز ہوتی ہے اس کی کوئی قیمت آپ پے نہیں کر سکتے، جس کی وہ قیمت متعین ہی نہیں ہو سکتا. بندہ کہتا ہے 1 لاکھ کی ہے یا 1 کروڑ کی ہے یا 1 ارب کی ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں، دیز آر پرائس لیس. اس کی ویسے کوئی قیمت نہیں ہو سکتی. لیکن دنیا میں تھوڑا سا سفر کے لیے خرچ کرنا ہے، اور وہ بھی آپ ہی کے اوپر لگے گا، کسی پر تھوڑی لگے گا. تو وہاں پر جائیں اور وہاں جو پھر نعمتیں اللہ کی وہ پائیں. زمزم ہمیں یہاں ملتا ہے 2 گھونٹ 3 گھونٹ ہم عقیدت سے پیتے ہیں، وہاں کھلا ہے. وہاں جائیں تو عام پانی تو ہے ہی نہیں، وہ تو ہے ہی زمزم پینے کے لیے. تو یہ کتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. اور زمزم ایک یعنی زندہ معجزہ ہے. اس زمانے میں کوئی اسلام پر شک کرے نا کہ اسلام پتہ نہیں صحیح مذہب ہے، یہودی اپنے آپ کو صحیح کہتے ہیں، عیسائی اپنے آپ کو صحیح کہتے ہیں، میں کہتا ہوں اور کوئی دلیل نہ دے، اس کو کہیں صرف زمزم. بس کیا کرو، اپنے ملک میں جو سب سے بہترین منرل واٹر کی کمپنی ہے اس کا پانی لے لو، اس کو بند کر دو ڈھکن، اور زمزم لے لو، خالی زمزم مکس نہیں کرنا اس میں، خالی اس کا ڈھکن بند، دونوں کو رکھ دو، تاریخ لکھ دو اس پہ. آپ کو نا چند مہینے میں پتہ چل جائے گا کہ یہ زندہ معجزہ ہے. زمزم کئی سال پڑا رہے، نہ اس میں بدبو آتی ہے، نہ جارا لگتا ہے، نہ اس کا ذائقہ چینج ہوتا ہے. یہ زندہ معجزہ خود تجربہ کر سکتے ہیں. اور تجربہ کیا کرنا، کئی لوگوں کے گھر میں آٹومیٹک تجربہ ہو رہا ہے. میں ایک جگہ گیا، انہوں نے مجھے زمزم پیش کیا، میں نے کہا اچھا کوئی عمرہ کر کے آیا؟ انہوں نے کہا نہیں یہ 2018 سے پڑا ہوا ہے. گئے تھے وہ آیا آگے، میں نے کہا اچھا اس سے بھی پرانا پڑا ہوا لوگ ہر رمضان میں نکالتے برکت کے لیے، روزہ اسی سے کھولتے ہیں. نہ اس کے ٹیسٹ میں فرق ہے نہ اس میں جالا. آپ بہترین منرل واٹر کی بوتل لیں اور دیکھیں 1 مہینے بعد اس کا فلیور چینج ہو جائے گا، اس میں جالا لگ جائے گا، اس کا ٹیسٹ ہی بدل جائے گا. اور اگر اس کو سال بھر رکھیں تو وہ تو کہیں جم جائے گی، وہ نظر آ جائے گا اس کا کیا حال ہوا. یہ زندہ معجزہ ہے. زمزم کا کنواں کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ انفینٹی ہے نیچے، اس کی اب تو ہر چیز پیمائش کی جا چکی ہے کہ بس اتنے فٹ گہرا ہے، اور باقاعدہ ڈائیور کو اس میں اتارا گیا کہ دیکھو پانی آ کہاں سے رہا ہے. اور پاورفل موٹرز لگی ہوئی ہیں جو مستقل کئی 100 گیلن مستقل نکال. آپ سوچیں نا حرم کتنا بڑا ہے، یعنی عام دنوں حج چھوڑ دیں عمرہ، عام دنوں کے اندر کئی لاکھ بندہ حرم میں مکہ میں ہوتا ہے، اور وہ مستقل پانی نکل رہا ہے. کتنا بڑا کنواں کیوں نہ ہو، مستقل پانی نکالا جائے کہ ختم ہو جاتا. اور آج تھوڑی نکل رہا ہے. یہ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے جب وہ واقعہ ہوا تھا، سیدنا اسماعیل جو ہیں جب وہ پیاسے تھے تو وہ تب سے نکلنا شروع ہوا، آج تک نکل رہا ہے. یہاں سے باقاعدہ ٹرکوں کے اندر بھر کے مسجد نبوی میں جاتا ہے. مسجد نبوی کے اندر بھی کئی ہزار بندہ ایک ٹائم میں ہوتا ہے. اس کے علاوہ جتنے لوگ حج عمرہ کرنے آئے ہوتے ہیں وہ برکت کے لیے 5-5 10-10 لیٹر ساتھ لے کے جا رہے ہیں.
آپ صرف کسی وقت موٹی موٹی کیلکولیشن کیجیے گا یہ کتنے لاکھ گیلن بنتا ہے روز کا، ڈیلی کا. اس کو مہینے سے ضرورت ہے، اس کو سال سے ضرورت ہے. آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ اتنا پانی تو دریاؤں سے نہیں نکلتا، دریا سے نکالے دریا خشک ہو جائے، جتنا پانی زمزم کے ایک چھوٹے سے کنویں سے نکل رہا ہے. تو یہ زندہ معجزہ ہے. اگر کوئی اسلام کو آج نہیں مانتا، یہ نہیں سمجھ میں آتی، اس کو صرف زمزم کو دیکھ لو، اس کو اسٹڈی کر لو، تمہیں سمجھ میں آ جائے گی. ایک جاپنی سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے اس پہ خیر ریسرچ بھی کی اور انہوں نے مائکروسکوپ کے ساتھ جا کے ڈیٹیل سے دیکھا. انہوں نے، ان کی ریسرچ ہے نیٹ پہ اویلیبل ہے، انہوں نے کہا کہ زمزم کو عام پانی میں ڈال دیا جائے تو کچھ دیر میں اس کے مولیکیولز بھی زمزم میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. یعنی زمزم ایک الگ مخلوق ہے، وہ عام پانی کو بھی کنورٹ کر دیتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ تو بہرحال میں سب نعمتوں کا بھی ذکر نہیں کر رہا، کتنی نعمتیں ہیں وہاں کی. تو بھائی جو اب تک نہیں گیا، کیا وجہ رکنے کی؟ کیوں نہیں نعمتوں کو جا کر دیکھتے؟ جو صرف یا بچپن میں قصے کہانیاں سنی ہیں، کتابوں میں پڑھی ہیں، یا کچھ تصویریں ویڈیوز دیکھی ہیں، خود جا کر کیوں نہیں وہاں پر اس کا زیارت کرتے؟ اچھا، آپ میں سے کون ہے جو بیت اللہ کے اندر جانا چاہتا ہے؟ ظاہری بات ہے، ماشاء اللہ ہاتھ کھڑے ہوئے، سب جانا چاہتے ہیں، کیوں نہیں جانا چاہیں گے؟ تو اللہ کے گھر کے اندر بھی آپ جا سکتے ہیں. اللہ نے ایسا معاملہ کیا کہ بیت اللہ کا جو بلڈنگ ہے، جو ہمیں وہ کمرہ نظر آتا ہے اس پر کالا کپڑا ڈلا ہوا ہے، بیت اللہ کا اصل جو پلاٹ سائز ہے وہ اس سے تھوڑا سا بڑا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس کی تعمیر ہوئی، کنسٹرکشن ہوئی. چونکہ سیلاب آ جاتے تھے، بلڈنگ ڈیمیج ہو جاتی تھی، گر جاتی تھی. تو اس زمانے میں اس کی جو قریش نے تعمیر کی، تو انہوں نے اس کا فیصلہ کیا کہ ہم حرام مال اس میں نہیں لگائیں گے اور مشتبہ مال جو ڈاؤٹ فل ہے وہ بھی نہیں لگائیں گے، پکا ٹھکا خالص حلال مال لگائیں گے، چاہے تھوڑا ہی ہو. اب لوگ آتے تھے، ہدیہ کرتے تھے، اللہ کے گھر میں ہمارا مال لگاؤ. تو قریش پوچھتے تھے کہ بتاؤ تم نے کیسے کمایا ہے. اچھا، ضمناً ایک بات آئی، قریش وہ تھے جو مسلمان نہیں تھے، بت پرست تھے، ان کو بھی اتنی سمجھ تھی کہ اللہ کے گھر میں حرام مال نہیں لگانا. بس سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جی، آج کل لوگ بینکوں میں کام کرتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں مسجد میں پیسے دے دیں، اور پتہ کیا خیال ہوتا ہے کہ ہم نے مسجد میں یہ دے دیے نا، باقی ہمارا سارا مال حلال ہو گیا. بالکل غلط سوچ ہے. اس مسجد میں حرام پیسے دینے کا الگ سے گناہ ہوگا تمہیں آخرت میں، الگ سے، کہ اللہ کے گھر میں کیوں حرام مال لگایا، تمہیں پتہ تھا یہ حرام ہے، کیوں لگایا؟ تو کافروں کو بھی پتہ تھا کہ اللہ کے گھر میں حرام مال نہیں لگانا، تو وہ بہت زیادہ بہت اسکروٹنی کرتے تھے، بہت پوچھتے تھے. پوچھ کے پھر جب ان کو ہوتا تھا نا کہ ہاں یہ خالص حلال ہے، پھر وہ اس کو جمع کرتے تھے. اچھا، قصہ مختصر یہ کہ سال 2 سال گزر گئے، اتنا ہی کچھ عرصہ ہی نہیں، کافی عرصہ گزر گیا کہ اتنے پیسے اکٹھے نہ ہوئے کہ بیت اللہ کا وہ جو کمرہ ہے وہ بنایا جا سکے. اتنا مال اکٹھا نہ ہوا، کیونکہ جب انہوں نے معیار اتنا سخت کر لیا تو اس میں کئی لوگوں کا مال تو جو حرام تھا ویسے ریجیکٹ کر دیا. اب حلال میں بھی بہت زیادہ وہ پوچھتے تھے، تو بہرحال ایک سخت معیار کی وجہ سے کچھ مال اکٹھا ہوا. تو قریش کے دل میں یہ خیال آیا کہ بھی ہم اگر اسی طرح اسی سپیڈ پر آتا رہا پیسہ تو پتہ نہیں اور کتنے سال انتظار کرنا پڑے. چلو ایسا کرتے ہیں، جتنا مال آ چکا ہے اتنا اللہ کا گھر ہم بنا کر کھڑا کر دیتے ہیں، جو حصہ رہ جائے گا نا، جب اور مال آئے گا تو باقی کو بھی کنسٹرکٹ کر لیں گے تو پورا مکمل ہو جائے گا. اس ارادے سے انہوں نے جو اصل پلاٹ سائز تھا بیت اللہ کا، جو اصل بنیادیں تھیں، اس سے تھوڑا سا کم چھوڑ دیا، تھوڑا حصہ چھوڑ کر باقی پہ بیت اللہ کی عمارت بنا دی، اللہ کا گھر بن گیا. اب یہ بات سب کو، عربوں کو سب کو پتہ تھی، اہل مکہ سب کو پتہ تھی. تو بعد میں جب مکہ فتح ہو گیا اور اسلام کو غلبہ ملا، اللہ نے بہت مال دولت دیا، تو ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، قریش نے یہ حصہ چھوڑ دیا تھا، تو کیوں نہ اب اللہ نے ہمیں اتنا مال دے دیا، ہم اس کو ریکنسٹرکٹ کریں اور مکمل کر دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ نے اس کو ایک حکمت کی وجہ سے خالی چھوڑ دی ہے. فرمایا کہ رسول اللہ وہ کیا حکمت ہے؟ فرمایا کہ قیامت تک آنے والے میرے امتی، ان کے دل میں خواہش ہوگی ہم بیت اللہ کے اندر جائیں، لیکن ظاہری بات ہے اس کو تو تالا لگا ہوا ہے، ہر آدمی کے لیے تو نہیں کھولتے، تو خاص بادشاہ یا پریزیڈنسی لیول پہ لوگ آتے ہیں ان کے لیے کھولتے ہیں.
تو کہا کہ میرا عام امتی بھی جب خواہش کرے گا بیت اللہ کے اندر جاؤں تو یہ حصہ اللہ نے اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ اگر ادھر آ کر وہ داخل ہو گیا، عبادت کی یا نماز پڑھی، تو ایسا ہی جیسے بیت اللہ کے اندر داخل ہو کر نماز پڑھی۔ اللہ، تو میں اپنے شہر کے ساتھ گیا ہوا تھا عمرے پر، تو میں وہ حتیم جو ہے نا، مجھے سیمی سرکل بنا ہوا ہے، عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ سارا بیت اللہ کا اندر کا حصہ ہے، وہ سارا بیت اللہ کے اندر کا حصہ نہیں ہے۔ تو میں وہاں کھڑا ہوا تھا تو شیخ نے مجھ سے پوچھا کہ اس میں سے کتنا حصہ بیت اللہ کے اندر والا ہے۔ اچھا، میرے علم میں یہ بات نہیں تھی، میں نے کہیں پڑھا نہیں تھا، لیکن حضرت نے جب سوال پوچھا نا تو سوال سے میرے دل میں ایک بات آئی کہ حضرت پوچھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کا کچھ حصہ بیت اللہ میں ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو میں نے اس وقت اندازہ لگایا اور اللہ نے میرے دل میں ایک بات ڈالی، تو میں نے حضرت کو کہا، میں نے کہا حضرت یہ جو حتیم کی انٹرنس ہے نا، ایک ادھر سے دروازہ ایک ادھر سے دروازہ، لگتا ہے یہ پوری پٹی جو ہے نا یہ بیت اللہ کا حصہ ہے۔ حضرت نے مسکرانا شروع کیا، فرمایا ہاں یہی ہے بیت اللہ کے اندر کا حصہ۔ روایات میں جو آتا ہے 5 ہاتھ، بعض میں 6 ہاتھ، ایک روایت میں 7 ہاتھ بھی آتا ہے، یہ تقریباً وہی حصہ بنتا ہے۔ حتیم میں جانے کا ایک دروازہ ہے، ایک نکلنے کا دروازہ ہے، بس یہ والا جو ایک تقریباً ریکٹینگل شیپ میں ہے نا بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ، یہ اس کا اندر کا حصہ ہے۔ جو باقی کا سیمی سرکل ہے وہ نہیں ہے۔ لوگ اندر نماز پڑھے ہو تو ٹھیک ہے، مطاف کی جگہ ہے، لیکن بیت اللہ کے اندر کا حصہ نہیں ہے۔ وہ ایگزیکٹلی جو دیوار کے ساتھ والا حصہ ہے نا، یہ ہے بیت اللہ کے اندر کا حصہ۔ تو بہرحال نعمتیں تو وہاں پہ بہت ساری ہیں، کس کس کا ذکر کریں، کون کون سی چھوڑیں۔ اسی طرح مقام ابراہیم ہے، وہ پتھر جس پر ابراہیم علیہ السلام نے قدم رکھے اور بیت اللہ کی تعمیر کی، اور تعمیر میں بھی اللہ کی عجیب مدد آئی۔ باپ بیٹا اسماعیل السلام اور جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کر رہے تھے، اور چونکہ بیت اللہ کی عمارت کافی اونچی ہے تو اس کو بنانے کے لیے ظاہری بات ہے کوئی سیڑھی کسی لفٹ کی ضرورت ہے، ان کے پاس نہیں تھی، تو وہ اللہ کا نام لے لے کے ہر پتھر اٹھاتے اور رکھتے۔ تو جو آخری پتھر رکھا نا، جہاں تک ہاتھ جاتا تھا میکسیمم اوپر، وہ رکھ لیا۔ اب پتہ تھا کہ اگلا پتھر میں نہیں رکھ سکتا، وہ ہائٹ اتنی ہو گئی ہے کہ اس کے اوپر ہاتھ نہیں جائے گا، لیکن توکل اتنا تھا کہ ابراہیم السلام نے اگلا پتھر اٹھایا، اللہ کا نام لیا اور جا کر وہاں کھڑے ہو گئے اور دعا شروع کر دی، اللہ یہ میں کر سکتا ہوں، اس کے اوپر میرا ہاتھ نہیں جاتا۔ جس پتھر پر کھڑے تھے وہ پتھر اٹھنا شروع ہو گیا لفٹ کی طرح، اور انہوں نے اوپر پتھر رکھا، وہ نیچے ہو گیا، اگلا پتھر اٹھا کے رکھا، پھر وہ اوپر ہو گیا۔ اسی طرح بیت اللہ کی تعمیر ہوئی۔ تو وہ پتھر جس پہ ان کے نشان ہیں، وہ پتھر بھی وہاں ہے۔ آپ کو بیت اللہ میں دروازے کے تقریباً سامنے ایک جو ہے وہ شیشے کا چھوٹا سا کمرہ نظر آئے گا، اس کے اندر جھانکیں تو وہ ایک پتھر ہے، اس پہ 2 پیروں کے نشان ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی، اپنی انبیاء کی نشانیاں بھی رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں دنیا میں چل رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی ہے، عصا مبارک، تو یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء کی بھی کچھ نشانیاں رکھی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال کا تذکرہ آیا، میں ضرور اس کو بتاتا ہوں، اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پر میں نے بات کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی ایک بڑی دلیل اور سن لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال دنیا میں جس کے پاس بھی ہیں، جس کے پاس ہوتے ہیں اس کو یہ بات پہلے سے پتہ ہے، عام مسلمانوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بال بڑھتے ہیں، وہ بڑھ رہے ہیں۔ ابھی کل پرسوں اپنے شیخ کے پاس حضرت محمد شاہ صاحب داملکات عمالیہ کے پاس گئے تھے، تو انہوں نے ہمیں زیارت کروائی، تو ان کے پاس ایک بڑا نایاب بال ہے جو آپ سن کی بڑھاپے کی عمر کا تھا، سفید بال ہے۔ تو فرمایا وہ اتنا بڑا ہو چکا ہے، فرمایا چھوٹا تھا لیکن ہمارے پاس ہے وہ اتنا تقریباً بڑا ہو چکا ہے، امت مستقل بڑھ رہا ہے۔ تو دیکھیں کوئی شخص خود زندہ ہو، اس کا بال اس کے جسم سے ٹوٹ جائے تو بڑھنا ختم ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کا جو بال ان سے علیحدہ ہو چکا ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے اس وقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں حیات ہیں۔ بہرحال روضہ اقدس پہ جا کر جو نعمتیں ملتی ہیں وہ بیان نہیں کی جا سکتی ہیں، وہ قلبی کیفیات ہیں، وہ آپ جا کر ہی فیل کر سکتے ہیں کہ درود شریف یہاں پڑھتے ہیں وہ اور کیفیت ہے، جو مسجد نبوی میں روضہ اطہر پہ جا کے پڑھتے ہیں وہ کیفیت ہی کچھ اور ہے۔ تو ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے پھر حج کا سفر کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نیکی کے اس درجے کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک تم وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے، اور عموماً انسان کو سب سے زیادہ مال محبوب ہوتا ہے۔
حالانکہ یہ جتنی میں نے چیزیں بتائی ہیں دیز آر پرائس لیس، ان کی کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا، لیکن دنیا میں تھوڑا سا مال خرچ کر کے آپ ان نعمتوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ابھی زندگی ہے، جا کے وہاں زیارت کر سکتے ہیں، ان سے فیض پا سکتے ہیں، اس سے پہلے کہ خدا نہ خواستہ مال نہ رہے، اس سے پہلے کہ ہمارے پاس صحت نہ رہے، اس سے پہلے کہ ہمارے پاس فراغت نہ رہے۔ تو اس نعمتوں کے چھن جانے سے پہلے حج کا ارادہ کریں اور حج کر کے آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے وہاں جانا، حج کرنا اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا